السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عیشا گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول لبوں پہ ٹھہری دعا ہو تم کی ایپیسوڈ 24۔ ایپیسوڈ کو شروع کریں گے مگر اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ موسم کافی خوشگوار تھا۔ کافی تیز تمتماتی دھوپ ہر سو پھیلی ہوئی تھی جو ساحل سمندر پہ ہونے کے سبب ان کے جسموں کو حدت پہنچاتی سکون بخش رہی تھی۔ ایزل اور التمش اپنی مستیوں میں لگے ہوئے تھے جبکہ انم اور آغا فارس ہم قدم ہوتے ریت پہ اپنا نقش چھوڑتے جا رہے تھے۔ کتنا اچھا لگ رہا ہے نا یہاں، اس نے اس خوبصورت سما کو نظروں میں بھرتے ہوئے کہا۔ اچھا اسے اس لیے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ساحل سمندر پہ موجود ہے، اچھا تو اس لیے لگ رہا تھا کیونکہ یہ شخص اس کے ساتھ موجود تھا، اس کے قدم سے قدم ملا کر چلنے کی خوشی ہی دیدنی تھی۔ ہاں اچھا تو لگے گا ہی، کچھ جگہ کا اثر ہے، کچھ موسم کا۔ کتنی سہانی دھوپ نکلی ہے نا آج۔ انم کو وہ جواب نہ ملا جو وہ سننے کی متمنی تھی، یعنی انہیں اچھا صرف جگہ اور موسم کے سبب لگ رہا تھا نہ کہ اس کے ساتھ ہونے سے، مگر مسکراہٹ اس کے لبوں سے جدا نہ ہوئی۔ جوتے وہ لوگ اتار چکے تھے اور ان کے ننگے پیر نمی بھری ریت میں دھنس کر بہت خوبصورت نقش چھوڑ رہے تھے۔ مجھے یاد ہے جب ہم 2 سال قبل یہاں آئے تھے تو آپ سارا وقت ایزل کے ساتھ اس کی اوٹ پٹانگ حرکتوں میں شامل رہے تھے، کیونکہ آپ ذرا سا بھی انکار کرتے تو وہ روٹھ جاتی اور آپ کو بار بار اسے منانا پڑتا۔ اب بھی منظر وہی ہے مگر دیکھیں بس اس کا پارٹنر بدل گیا ہے۔ خود سے کچھ فٹ کے فاصلے پر التمش سے کسی بات پہ روٹتی ایزل کو دیکھ کر انم کو وہ پرانے مناظر یاد آ گئے تو اس نے آغا فارس کی توجہ بھی ان کی طرف کروائی۔ ہاں واقعی تم صحیح کہہ رہی ہو، سب ویسا ہی ہے، بس میری ریپلیسمنٹ کر دی گئی ہے، میری جگہ کسی اور کو لے آیا گیا ہے، میری اہمیت کہیں بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ کتنی آسانی سے تم نے میری جگہ کسی اور کو دے دی ایزل۔ انم کا آخری جملہ اور سامنے کا منظر انہیں کتنی تکلیف دے گیا تھا یہ بیان کے قابل نہ تھی۔ وہ اپنی جگہ پہ ایزل کے ساتھ کبھی بھی کسی کو نہیں دیکھ سکتے تھے، یہ برداشت نہ تھا مگر پھر بھی برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ ایزل سے کیا شکوہ کرتے ہو فارس، قصور تو تمہارا ہے، غلطی پر تو تم ہو، تم اسی سے دور ہوئے تبھی تو اس نے کسی اور کو اپنے قریب کیا، تم دور نہ جاتے تو بھلا وہ کیسے کسی کو اپنی ذات پہ کوئی حق رکھنے دیتی۔ تمہارے قدم پیچھے ہٹا لینے نے کسی اور کے قدموں کو پذیرائی بخشی، یہ ان کے دل کی آواز تھی جو سماعتوں سے ٹکرائی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ آئندہ التمش یا کوئی بھی اس کے قریب نہ آ سکے تو تم اس کے پاس رہو، کسی اور کی جگہ ہی نہ بننے دو۔ وہ ان آوازوں پہ تذبذب کا شکار تھے، عمل کرنا بھی مشکل تھا اور نہ کرنا بھی مشکل، کیونکہ دور رہتے تو کسی اور کی جگہ اس کے قریب مضبوط ہو جاتی اور اس کے قریب رہتے تو وہ انہیں یہ یاد دلاتی رہتی کہ آپ بدل رہے ہیں، آپ میرے قریب رہنے کے بہانے تلاشتے ہیں، آخر کیوں؟ اور اس کیوں کا جواب دینا ہی تو ان کے لیے سب سے زیادہ مشکل تھا، کیونکہ جواب تو تھا ہی نہیں ان کے پاس۔ کیا ہوا، آپ چپ کیوں ہو گئے؟ وہ اس کی بات کے جواب میں کچھ نہ بولے تو انم نے انہیں پکارا۔ بڑی ہو رہی ہے نا، تبھی مجھ سے شرارتیں کرنا چھوڑ دی ہیں، ایک بھونڈا سا جواب۔ خیر میں تو اس بات سے اتفاق نہیں کرتی، چاہے آپ یا وہ خود اپنے منہ سے بارہا کہتی رہے، مگر وہ ابھی بھی اندر سے بچی ہی ہے۔ بڑی ہو رہی ہوتی تو التمش کے ساتھ بھی شرارتیں نہ کرتی۔ ویسے میری ایک غلط فہمی تو دور ہوئی، میں تو ہمیشہ بس یہی سمجھتی رہی کہ آپ کے اور لارائب جیسے دوست کے سوا اس کی کبھی کسی سے نہیں بن پائے گی، اور ایزل نے یہ غلط ثابت کر دیا۔ دیکھیں تو التمش سے کتنا گھل مل گئی ہے۔ گھل مل تو خیر سب سے جاتی ہے مگر ایسی دوستی کسی سے نہیں کرتی جیسی التمش سے ہو گئی ہے، اور اس میں بھی التمش کا ہی بڑا ہاتھ ہے۔ التمش التمش التمش، وہ اندر ہی اندر اس نام سے بل کھا کر رہ گئے۔ ویسے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اس نے استفہامیہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ ہاں کہو۔ موڈ تو انم التمش کا ذکر کر کر کے خراب کر ہی چکی تھی مگر پھر بھی انہوں نے خود کو معتدل رکھتے ہوئے کہا، آپ کو نہیں لگتا کہ التمش ایزل میں انٹرسٹڈ ہے اور دونوں کو آنے والے وقت میں ایک ہو جانا چاہیے؟ مجھے تو ایزل کے لیے وہ ایک بہترین اور اچھا ساتھی نظر آتا ہے، بہت سویٹ ہے۔ وہ اجازت لے کر بولی بھی تو کیا، انہوں نے ایک ناگوار نگاہ اپنے برابر چلتی انم پہ ڈالی۔ اس وقت اس کی یہ باتیں انہیں سخت تاؤ دلا رہی تھیں مگر جبراً ایسا کچھ بھی کہنے سے خود کو باز رکھا جو اسے برا لگ جائے۔ وہ نہیں جانتی تھی، وہ یکسر انجان تھی کہ پہلو میں موجود شخص کو اس کی یہ بات کس قدر چبھی تھی۔ ایزل اور التمش، یہ دو نام ایک ساتھ سوچ کر انہیں کتنا برا لگ رہا، بلکہ ایزل کا نام کسی کے بھی ساتھ جوڑنے کا کبھی انہوں نے تصور بھی نہ کیا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ آخر اپنے ساتھ جوڑنے کا کیوں نہیں سوچتے تھے؟ تمہارے یہ جو سویٹ التمش صاحب ہیں یہ ایزل سے قبل اسپین میں بہت سی لڑکیوں میں انٹرسٹڈ رہ چکے ہیں، وہ بڑے اطمینان سے بولے، جبکہ انم کو جھٹکا سا لگا۔ کیا واقعی؟ اس نے تحیر آمیز نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ ہاں، مسٹر ہینڈسم پہ بہت سی لڑکیاں فدا ہو چکی ہیں اور بدلے میں اس نے بھی ادھار نہیں رکھا، سب کو بھرپور وقت دیا، 2 کو تو باقاعدہ کتنے مہینوں تک ڈیٹ بھی کیا، مگر وہ شاید اس کے ساتھ مخلص نہ تھیں، شادی نہیں کرنا چاہتی تھیں، سو اپنے راستے نکل پڑی۔ اس کے بعد اس نے شادی کے لیے تعلق بنانا تو دور کسی سے دوستی بھی نہ کی،
مگر اب ایزل کو دیکھ کر نامعلوم دوستی کے جذبات ابھر آئے یا شادی کے، یا پھر عادت سے مجبور رہا نہ گیا۔ مگر میں مداخلت اس لیے نہیں کرتا تاکہ ایزل خود لوگوں کو پڑھنا سیکھے، خود جانے کہ کون اس کے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ یوں تو التمش میں کوئی برائی نہیں، سوائے اس کے کہ تعلقات بنانا شاید اس کے لیے معمولی بات ہے، مگر جو کسی ایک کے ساتھ نہ ٹک سکے ایسا شخص ایزل کو ڈیزرو نہیں کرتا۔ وہ اپنی بات مکمل کر چکے تھے اور اب انم کی طرف دیکھ رہے تھے، جو ہکا بکا سی کھڑی تھی التمش کے بارے میں یہ سب جان کر۔ لیکن یہ سب آپ کو کیسے پتا؟ جو بات اسے الجھا گئی وہ اس نے پوچھ ڈالی۔ ایک دو بار بزنس کے سلسلے میں اسپین جانا ہوا تو اسی کے پاس ٹھہرا تھا۔ اس کا دوستوں سے یوں فرینکلی بات کرنا اور گھومنا پھرنا مجھ سے پوشیدہ نہ تھا، اور پھر کئی باتیں تو اپنے متعلق خود اس نے مجھے بتائیں۔ دیکھو ایزل کے لیے اگر وہ سنجیدہ ہے تو مجھے یا تمہیں کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، مگر کیا گارنٹی ہے کہ وہ شادی کے بعد کسی اور کی طرف مائل نہیں ہوگا؟ وہ بظاہر تو بہت سنجیدگی سے بول رہے تھے، مگر انم کے سب جاننے کے بعد بدل جانے والے تاثرات دیکھ کر وہ اندر ہی اندر ہنس رہے تھے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، مجھے یہ سب نہیں معلوم تھا، اور بظاہر دیکھا جائے تو التمش میں کوئی برائی نہیں ہے، مگر مجھے نہیں لگتا اب میں اپنی بہن کے لیے اس جیسے پارٹنر کو سوچ پاؤں گی۔ دوستی کی حد تک ٹھیک ہے، مگر اس سے آگے میں اب التمش کے حق میں نہیں ہوں۔ انم کو ڈرانا، اس کی سوچ بدلنا تو ان کے لیے بہت آسان ثابت ہوا تھا۔ چلو شکر ہے، اب یہ لڑکی التمش اور ایزل کا جوڑ بنا کر میرا سر تو نہیں کھائے گی۔ کب سے ایک ہی نام سن سن کر وہ تو پاگل ہی ہو گئے تھے۔ بڑی مہارت سے انہوں نے انم کی التمش کے لیے سوچ بدل ڈالی تھی، اور وہ بہت مطمئن ہو گئے۔ مگر وہ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ آخر کیوں ایزل کو اپنے سوا ہر مرد سے دور رکھنا چاہتے تھے؟ کس بات کا اطمینان پہنچا رہے ہو خود کو؟ جب تم خود اپنا لائف پارٹنر چن چکے ہو، اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ گے تو التمش سے اس کی پسند کیوں چھیننا چاہتے ہو؟ دل و دماغ کی آواز نے ایک ساتھ انہیں اپنی حرکت پہ ملامت کرنا چاہا۔ وہ اس کے قابل نہیں۔ انہوں نے اپنی طرف سے ایک معقول جواب دونوں کے سپرد کیا۔ تو کون ہے اس کے قابل؟ کیا تم؟ یہ سوال اٹھا تو لب بستہ ہی رہ گئے۔ آپس میں پیوست وہ کھل ہی نہ سکے۔ ان کی خاموشی پہ دونوں کا فلک شگاف کہا انہیں واضح سنائی دیا۔ انہیں لگا جسے دونوں مل کر ان کا مذاق اڑا رہے ہوں، اور واقعی ایسا ہی تو تھا۔ وہ مذاق اڑاتے باقاعدہ ہنس رہے تھے۔ جب خود اسے اپنا نہیں سکتے تو پھر کم از کم کسی اور کا تو ہونے دو اسے۔ اگر خود اس کے نہیں بن سکتے تو کسی اور سے اسے الگ رکھنے کا بھی کوئی حق نہیں تمہیں۔ انہیں شرم دلانے کی صحیح کی گئی تھی۔ میں نے کہا نا کہ وہ اس کے قابل نہیں، پھر سے وہی جواب۔ ساری عمر کیا ایک یہی سوچ رکھ کر اس کی طرف آنے والے مردوں کو ٹھکراتے رہو گے کہ وہ اس کے قابل نہیں؟ کیونکہ تم مانو یا نہ مانو، تم اسے کبھی کسی اور کا ہوتا دیکھ ہی نہیں سکتے۔ دیکھنا تو دور کی بات، سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ تم بھی اس کو دل و جان سے چاہنے لگے ہو فارس۔ اب کہ یہ آواز صرف دل کی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میرا ابھی اتنا دماغ خراب نہیں ہوا۔ وہ بھڑک اٹھے تھے۔ شاید حقیقت کو ماننا نہیں چاہتے تھے تبھی۔ تو کر لو دماغ خراب، مان لو کہ تمہیں بھی اس سے محبت ہو گئی ہے۔ دماغ تو خاموش ہو چکا تھا، مگر دل سے بحث جاری تھی۔ واٹ دی ہیل از دس؟ کہا نا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ دبا دبا سا غرائے تھے۔ کیا ہوا؟ انم جو ان کے رک جانے کے سبب ان سے چند قدم نہیں، مجھے اس سے آگے نہیں جانا۔ وہ لہراتے پانی کو یہیں سے دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ کیوں نہیں جانا؟ چلو نا، مزہ آئے گا۔ سمندر کی لہریں ٹھاٹے مار رہی تھیں اور بار بار ان کے پیروں کو ٹخنوں تک بھگو رہی تھیں۔ دور تک پھیلے سمندر کو یہاں سے دیکھنے کا اسے بے حد مزہ آ رہا تھا، مگر جیسے ہی التمش نے مزید آگے جانے کی بات کی تو وہ فوراً سے قبل گھبراتی چلا اٹھی۔ آغا فارس بھی اسے چند قدموں کے فاصلے پہ ہی کھڑے تھے، جبکہ انم کو تو اتنا ٹھنڈا پانی برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی 2 منٹ کے بعد ہی خشک ریت کی طرف چلی آئی اور نرم گرم ریت سے خود کو سکون دلانے لگی، جبکہ ان تینوں کو تو یہ پانی بہت مزہ دے رہا تھا۔ کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے نا، اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ابھی تمہارا ڈر ختم کیے دیتا ہوں، چلو آؤ میرے ساتھ۔ التمش نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے آگے کی طرف کھینچنا چاہا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، اس نے ہاتھ چھڑواتے ہوئے قطعی لہجے میں انکار کیا۔ دیکھو ایزل، جب تک ڈر کا سامنا نہیں کرو گی تو ایسے ڈرتی ہی رہو گی۔ بس ایک بار وہاں جانے کی دیر ہے، تب سارا ڈر دھیرے دھیرے زائل ہوتا رہے گا۔ وہ اسے نرمی سے سمجھانے لگا۔ نہیں، میں اگر ڈوب گئی تو؟ آغا فارس چپ کھڑے بس بقور اس کا چہرہ پڑھ رہے تھے۔ التمش نہیں جانتا تھا، نہ ہی جان سکتا تھا، مگر آغا فارس جان گئے کہ یہ ڈر تو اس کا تب ہی ختم ہو گیا تھا جب پچھلی بار انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے یہ یقین دلایا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہیں، وہ اسے کبھی ڈوبنے نہیں دیں گے، اور تب وہ پورے یقین سے ان کے ساتھ قدم ملا کر چل پڑی تھی۔ تب تو ڈر ایسا اترا کہ اس کا یقین اتنی انتہا کو پہنچ گیا کہ اگر وہ اسے لیے سمندر کی تہوں میں بھی اتر جاتے تو بھی وہ مطمئن رہتی کہ وہ اسے کچھ ہونے نہیں دیں گے۔ وہ بڑے غور سے اس کا چہرہ پڑھ رہے تھے، جس پہ یہ لکھا تھا کہ وہ ڈر نہیں رہی،
بس اس جگہ پہ التمش کے ساتھ نہیں جانا چاہتی جہاں وہ اتنے یقین کے ساتھ آغا فارس کے ساتھ جا چکی ہے۔ وہ یقین جو اسے آغا فارس پہ تھا وہ التمش کے لیے کیسے لاتی؟ یہ بہت مشکل تھا۔ اوفو ایزل، ہمیں تیراکی تھوڑی نہ کرنی ہے جو ڈوبنے کا ڈر ہو۔ وہ دیکھو ذرا لوگ کتنی آگے گئے ہوئے ہیں، اور وہ بچے بھی تم سے اچھے ہیں، دیکھو تو کیسے نڈر ہو کے پانی میں کھیل رہے ہیں، اور ہمیں تو پھر بھی صرف تھوڑا سا آگے جانا ہے۔ اس کا بہت دل چاہ رہا تھا کہ اس کا ہاتھ پکڑے آگے تک جائے اور اس سے چند ایک دل کی باتیں کرے، ایک پرسکون سے گوشے میں، بھیڑ اور شور سے دور، مگر وہ ماننے کو ہی نہیں دے رہی تھی۔ قریب ہو یا دور، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے نہیں جانا تو بس نہیں جانا۔ اب کہ وہ ضدی پن سے گویا ہوئی۔ حد کرتی ہو یار، ایسا بھی کیا ڈر، کب سے کہہ رہا ہوں، مگر تم بھی اپنی ضد کی پکی ہو۔ ٹھیک ہے مت جاؤ، میں جا رہا ہوں۔ وہ جانے کا کہتا پلٹ گیا تو ایزل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے لگا وہ آگے جانے والا ہے، مگر وہ تو پلٹ کر پانی سے دور ہو گیا تھا۔ تو یعنی یہ مصنوعی ناراضگی کا اظہار تھا؟ کیا مجھے انہیں منانا چاہیے؟ ہاں، منا لینا چاہیے۔ اسے التمش کے لیے برا لگا تھا، تبھی اس کے پیچھے جانے کو ہوئی جب کوئی بنا آہٹ پیدا کیے اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا، اتنے ساتھ کہ کندھے سے کندھا مس ہوا۔ وہ پلٹتی پلٹتی رک گئی، بنا دیکھے بھی وہ جانتی تھی کہ اس کے برابر کھڑا ہونے والا کون ہے، کیونکہ وہ اس لمس کو پہچانتی تھی، بلکہ ہزاروں میں بھی پہچان سکتی تھی ان کے لمس کو، ان کی آواز کو، ان کی صورت کو، حتیٰ کہ ان کی خوشبو کو بھی۔ کہہ کیوں نہیں دیتی کہ یہاں سے وہاں تک کا سفر تم میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ طے نہیں کرنا چاہتی ہو؟ اس نے سر اٹھا کر پہلو میں کھڑے اپنے سے اونچے قد کے اس مرد کو دیکھا جو بالکل صحیح کہہ رہا تھا۔ چلیں؟ انہوں نے اس کی خاموشی پہ اپنا ہاتھ اس کے آگے کیا۔ وہ یک ٹک اس بڑھے ہوئے ہاتھ کو دیکھتی رہی اور پھر میکان کی انداز میں اس کا ہاتھ اٹھا اور ان کی ہتھیلی پہ جا ٹھہرا۔ انہوں نے ہتھیلی بند کی تو اسے بڑی مضبوط سی مٹھی کے اندر اس کا چھوٹا اور نازک سا ہاتھ مقید ہو گیا۔ وہ ایک ٹرانس کسی کیفیت میں ان کے ساتھ چلتی رہی اور پھر ذرا سا تو کیا، کافی دور تک چلے آئے، اتنا کہ پانی ان کے گھٹنوں تک کو چھونے لگا۔ وہ دونوں اتنا آگے چلے گئے تھے کہ انم اور التمش کہیں بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ دیکھا آپ نے اسے؟ میرے ساتھ چند قدم تک نہیں چل رہی تھی اور فارس بھائی کے ساتھ اتنا آگے تک چلی گئی۔ التمش نروٹھے پن سے کہتا انم کے پاس جا کھڑا ہوا۔ انم کے آگے تو بس منہ بسور کر بولا، مگر اندر کہیں نہ کہیں یہ دیکھ کر آگ بھڑکی تھی۔ وہ اس سے زیادہ آغا فارس کو اہمیت دیتی ہے ہر چیز میں ہی، یہ اسے اب تو سخت ناگوار گزرا تھا۔ اندر ہی اندر وہ پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ ایک بات کہوں التمش؟ انم پرسوچ انداز میں گویا ہوئی۔ جی انم کہیے۔ تم کچھ بھی کر لو، مگر ایزل کے لیے ہمیشہ التمش ہی رہو گے، کبھی اس کے آغا نہیں بن سکتے۔ انم نے سامنے مگر کافی دور دکھائی دیتے آغا فارس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے یہ بات دانستہ کہی تھی۔ آغا فارس نے جو التمش کا ماضی بتا کے اس کا برین واش کیا تھا، اس کے بعد وہ اسے ایزل کے لیے شے نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ اس ایک جملے میں اس پہ بہت کچھ واضح کرنا چاہتی تھی۔ یہ تو آپ نے ٹھیک کہا، اور میں فارس بھائی بننا بھی نہیں چاہتا، وہ تو ون اینڈ اونلی ہیں، میں جو ہوں میں وہی رہنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی دانست میں بولا، جبکہ انم سوچنے لگی تو یعنی تم کبھی نہیں بدلو گے، تم ایسے ہی ہر لڑکی سے دوستی کرتے رہو گے، بھلے جس سے مرضی مراسم قائم کرو، مگر میری بہن کو تم دھوکہ دو یہ میں کبھی برداشت نہیں کروں گی۔ دوسری طرف التمش بھی دل میں بولا کہ میں فارس بھی بننا بھی نہیں چاہتا، میں التمش ہوں، التمش، اور التمش جیسا بھی کوئی نہیں ہے نا مدام۔ میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ میں مدام کے پاس جا کر پوچھوں کہ میرے ساتھ جانے میں کیا برائی تھی، مگر نہیں، یہیں رہوں گا، اسے بھی تو پتہ چلے کہ میں ناراض ہوں۔ وہی روٹھا روٹھا سا انداز۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انم ہنس پڑی تھی۔ صرف ایک سوال پوچھوں گا اس سے کہ مجھ پہ یقین نہیں تھا کیا؟ وہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سیدھا کھڑا تھا۔ جانتے ہو ایزل کو دنیا میں سب سے زیادہ یقین کس پہ ہے؟ وہ نہیں جانتا تھا، ہاں اندازہ لگا سکتا تھا۔ آپ ہی بتا دیں۔ اس نے خود کو سوچنے کی زحمت سے باز رکھا۔ اس شخص پہ جو اس وقت اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ وہ مدھم سی مسکان لبوں پہ سجاتی بولی، او آئی سی۔ وہ ہولے سے بڑبڑایا، کچھ باتوں میں، کچھ چیزوں میں اور کچھ معاملات میں ہر کسی پہ ایک سا یقین نہیں کیا جاتا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ کچھ جتاتا سا انداز تھا کہ اسے جو یقین آغا پہ ہے اس کی بنا پہ وہ ان کے ساتھ چل پڑی، اس یقین کا مقابلہ تم سے نہیں۔ جلد ہی میں ہر معاملے میں ایزل کا خود پہ یقین قائم کر لوں گا۔ وہ خود کو مطمئن کرتا سوچنے لگا۔ ویسے ایک بات پوچھوں، آپ سب سے زیادہ ٹرسٹ کس پہ کرتی ہیں؟ آئی مین بلائنڈ ٹرسٹ۔ یوں ہی وقت گزاری کے لیے اس نے انم سے باتیں شروع کر دیں۔ ماما بابا پہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ اندھا اعتبار میں کسی پہ نہیں کر سکتی، فارس پہ بھی نہیں۔ آخری مختصر جملہ اس نے دل میں بولا تھا۔ اور ان پہ اتنا یقین کیوں؟ وہ باتوں کو طول دینے کے موڈ میں تھا۔ اعتبار ایک ایسی چیز ہے التمش کہ جو آسانی سے ہر کسی پہ نہیں کر لیا جاتا۔ ماں باپ واحد ایسی ہستی ہیں جن پہ اولاد آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لیتی ہے، اور ماں باپ بھی وہ جو اپنی ذات کو فراموش کر کے سب سے آگے اپنی اولاد کو رکھیں، ان کا سوچیں۔ ماما بابا نے ہمیں پڑھایا لکھایا، بیٹیاں ہوتے ہوئے بھی ہر خواہش پوری کی ہماری،
ہر چیز کی آزادی دی، کبھی کوئی روک ٹوک نہ کی، کیونکہ انہیں اپنی بیٹیوں پہ یقین تھا، اور آج بھی ہے۔ ان کی تو کل کائنات ہم میں بستی ہے، جن کی جان بس ان کی اولاد میں اٹکی رہتی ہے۔ ایسے والدین پہ میں کیوں کر یقین نہ کروں؟ یہ بات کہتے ہوئے وہ کچھ ایموشنل سی ہو گئی تھی۔ اور رہی بات ایزل کی، تو وہ بچپن سے ہی ماما بابا سے زیادہ فارس کے قریب رہی ہے۔ اس کی پرورش میں ماما بابا سے زیادہ ان کا عمل دخل ہے۔ ایسے میں اس کا سب سے زیادہ ان پہ اعتبار کرنا فطری بات ہے۔ اس لیے تمہیں بتا دوں کہ آئندہ ایسی کسی بھی بات پہ حیران ہونے یا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں کہ جو بات اس نے تمہاری نہیں مانی وہ ان کی مان لی۔ وہ اب ایک طرف کو چلنے لگی تھی۔ التمش نے بھی اس کے ساتھ ساتھ قدم اٹھائے۔ انم کے سمجھانے کا ایک فائدہ یہ تو ہوا تھا کہ ایزل کے لیے اس کی مصنوعی ناراضگی بھی مفقود ہو گئی تھی۔ ویسے باتیں کافی اچھی کرتی ہیں آپ، میں آپ کی کسی بات سے اختلاف نہیں رکھتا۔ اسے واقعی انم کی باتیں اچھی لگ رہی تھیں، تبھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ شکریہ اس تعریف کے لیے، اس نے خوش دلی سے شکریہ ادا کیا۔ یوں تو آپ مجھ سے صرف 2 سال ہی بڑی ہیں، مگر سمجھ بوجھ والی اتنی ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے آپ کے اندر کسی بڑے سیانے بزرگ کی روح ہو۔ انم کی مزید کچھ باتیں سننے کے بعد وہ اس کی سمجھدار سے قائل ہوتا ہوا بولا تھا، مگر انداز غیر سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ اور تم بھی مجھ سے صرف 2 سال ہی چھوٹے ہو، مگر یوں لگتا ہے جیسے تمہارے اندر کسی 10 سال کے بچے کی روح ہو۔ جہاں انم اس کی بات پہ ہنسی تھی، وہیں اب وہ انم کی بات پہ ہنس پڑا۔ اسے لگتا تھا کہ ایزل کے مقابلے میں شاید انم بورنگ سی لڑکی ہے، مگر آج اس کا اندازہ غلط ثابت ہوا تھا۔ ہاں، وہ ایزل کی طرح بڑبولی، شرارتی، بچکانہ سی نہیں تھی، مگر ایک خوش مزاج، زندہ دل اور فرینڈلی ضرور تھی۔ تبھی التمش اپنے اندازے کو غلط ثابت کرتا اس کی کمپنی انجوائے کرنے لگا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے لیے آگے بڑھتے جا رہے تھے جب ایک دم سے ایزل کا پاؤں پھسلا اور وہ گرنے کو ہوئی۔ مگر یہ کیسے ممکن تھا کہ اس شخص کے ساتھ ہوتے ہوئے اس کا یقین ٹوٹ جاتا؟ آغا فارس نے جلدی سے اسے سنبھال لیا تھا، اپنے بازوؤں کے حصار اس کے گرد باندھ کر اسے محفوظ کر لیا تھا ہر خطرے سے۔ یقین مانو، یہ بندہ ناچیز تمہیں کبھی ڈوبنے نہیں دے گا، بھلے سے خود اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے، پر تمہیں آقا خدا کے لیے ایسا مت کہیں۔ وہ ایک دم تڑپ کر بے ساختہ ان کے لبوں پہ انگشت شہادت رکھ گئی تو انہی لبوں پہ بے اختیار دل فریب مسکراہٹ بکھری تھی۔ ایزل کو جلد ہی اپنی بے اختیاری کا احساس ہوا تو ان کے ہاتھ اپنے بازوؤں سے ہٹاتی تھوڑا پرے جا کھڑی ہوئی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا کیونکہ وہ اس کے پہلو میں آ کھڑے ہوئے تھے۔ آج یہ تو ظاہر ہو گیا کہ تم کتنی بھی سنگ دل بن جاؤ، مگر اپنے آقا کی تکلیف پہ ضرور تڑپ اٹھتی ہو۔ انہیں ہمیشہ کے لیے کھونے کا خوف تمہیں نوچنے لگتا ہے، اور یہ بھی کہ تم فارس صاحب کہنے کا فقط دکھاوا ہی کرتی ہو، اندر سے ابھی بھی میں تمہارے لیے آغا ہی ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا، جو بے اختیار زبان سے پھسل جائے سچ تو وہی ہوا کرتا ہے۔ کتنے آرام سے وہ اسے بتلا چکے تھے کہ تم جتنا بھی دکھاوا کر لو، اندر سے تم آج بھی وہی ایزل ہو جو میری تکلیف پہ تڑپ جاتی ہے۔ ایزل کے پاس کوئی جواب نہ تھا، وہ کچھ غلط بھی تو نہیں کہہ رہے تھے۔ اس کا خاموش رہنا اور ان کی بات کی تردید نہ کرنا انہیں یہ بتلانے کو کافی تھا کہ وہ صحیح سمجھ رہے ہیں۔ وہ یہ ہرگز نہیں کہہ سکتی تھی کہ نہیں، مجھے آپ کی تکلیف سے کوئی سروکار نہیں، مجھے آپ کو کھونے نہ کھونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت سے جھوٹ بولے تھے اس نے، مگر یہ جھوٹ کبھی نہیں بول سکتی تھی، کیونکہ آج بھی اس کی اس شخص میں جان بستی تھی۔ یہاں لہریں تیزی سے ان کی جانب بڑھ کر پلٹ رہی تھیں۔ وہ سوچنے لگی کہ اسے آغا فارس پہ اس قدر یقین ہے کہ وہ اتنے گہرے پانی تک چلی آئی جہاں اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو لوگ پانی میں کافی پیچھے تھے، مگر وہ ان کی طرح ڈرپوک نہ تھے، صرف سردی کے سبب زیادہ پانی میں اترنے سے ڈر رہے تھے کہ کہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ اتنی سی دیر میں ہی گھٹنوں تک ٹانگیں تو ایزل کی بھی شل سی ہو رہی تھیں، مگر اس ٹھنڈے پانی میں اس سردی کے باوجود ضبط کیے کھڑی رہی۔ وہ اس کے پہلو میں کھڑے تھے، اس نے ذرا پیچھے کو کھسکنا چاہا، مگر زیادہ پانی کے سبب پاؤں اٹھانا بھاری ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے لڑکھڑا کر گرنے کو ہوئی تو جلدی سے خود ہی ان کا بازو تھام گئی۔ کون کہہ رہا ہے پرے کھسکنے کو، یہیں کھڑی رہو۔ وہ اس کی پرے ہٹنے والی حرکت سے انجان نہیں تھے۔ وہ گھبرائی سی، ان کا کثرتی مضبوط جان بازو سختی سے تھامے کھڑی تھی۔ کسی خوش فہمی میں مبتلا مت رہیے گا، اس نے ڈھکے چھپے لفظوں میں کچھ واضح کرنا چاہا جو ان کی سمجھ میں آ بھی گیا۔ اس کے کہنے کا مطلب تھا کہ یہ بازو فقط خود کو گرنے سے بچائے رکھنے کی خاطر تھام رکھا ہے، کسی اور سبب نہیں۔ یہ پورے کے پورے فارس صاحب تمہارے لیے حاضر ہیں تو محض یہ بازو کیا چیز ہے؟ انہوں نے شرارت سے کہتے ہوئے فارس صاحب نے قدرے زور دیا کہ اب وہ اسی نام سے انہیں مخاطب کرتی تھی۔ مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، واپس چلیں پلیز۔ خود پہ جبر کیے وہ بولی۔ اصل بات تو یہ تھی کہ ان کی زومانی باتیں آج بھی اس کے دل کی دنیا بدل ڈالتی تھیں، جبکہ وہ اس بات سے انجان یوں ہی اسے چھیڑنے کو ایسے جملے کہہ جاتے تھے۔ ابھی تو صرف گھٹنوں تک پانی موجود ہے، تب یہ ٹھنڈ کہاں تھی جب گھنٹوں یک بستہ رات میں بارش میں بھیگتی رہی تھی۔ وہ طنز کرنے سے خود کو روک نہ پائے تھے۔ اس نے کاٹدار نگاہوں سے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ پرانی باتوں کے تانے بانے طنز کی صورت میں آپ میرے سپرد نہ ہی کریں تو بہتر ہوگا، وہ رکھائی سے بولی۔ کوئی اگر ان کی باتیں سن لیتا تو حیران ہوتا کہ بظاہر ایک دوسرے کو تھام کر کھڑے یہ خوبصورت اور مکمل کپل
لہجوں اور باتوں کی اس قدر کڑواہٹ ایک دوسرے کے سپرد کر رہا ہے؟ دوسرے تو کم از کم انہیں کپل ہی سمجھ رہے تھے، جس طرح وہ ایک دوسرے کے قریب موجود تھے۔ کرتی تو خیر تم بھی ایسا ہی ہو، مگر چلو چھوڑو، یہاں کھڑے ہو کر کوئی پاگل ہی ہوگا جو ایسی باتیں کرے گا۔ میرا خیال ہے کچھ دیر اس جگہ کے سحر میں ڈوب جانا چاہیے۔ چلو آنکھیں بند کرتے ہیں اور خود کو سمندر کی گہرائیوں میں اترتا محسوس کرتے ہیں، مگر یوں نہیں۔ انہوں نے ایزل کے دونوں ہاتھ، جن سے وہ ان کے بازو کو سختی سے تھامے ہوئی تھی کہ کہیں وہ ان سے چھوٹ کر پانی کی طرح کہیں دور بہہ ہی نہ جائے، چھڑوایا اور بولے، دونوں بازو پھیلاؤ اور آنکھیں بند کیے چہرہ آسمان کی طرف اٹھا لو اور خود کو اس پانی میں سماتا محسوس کرو۔ وہ اسے کیا کرنے کو کہہ رہے تھے؟ وہ بھلا کیوں کر ایسا کرتی؟ وہ تو پہلے ہی ڈر رہی تھی۔ جب ان کو تھامتی تو خود کو ہر خطرے سے محفوظ پاتی، مگر انہیں چھوڑ کر جو خوف اس پہ طاری ہو جاتا تھا اس کو وہ کیسے بیان کرتی؟ ڈرو مت، تم پہ ذرا سی بھی آنچ نہیں آنے دوں گا، یہ تو خیر پانی ہے، مگر میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تو کس بات کا ڈر، ہر خوف اس دل سے نکال پھینکو اور جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ وہ اس کی خوف سے اڑی رنگت دیکھتے اسے اپنے ہونے کا بھرپور یقین دلاتے بولے تو نہ جانے کیا مقناطیسی طاقت تھی ان کے لفظوں میں، جو وہ سر ہلاتی دونوں بازو دھیرے دھیرے اٹھا کر پھیرانے لگی۔ اب آنکھیں بند کرو۔ کانوں میں جیسے سور پھونکا گیا، اس نے جھٹ سے آنکھیں بند کی۔ اب یوں محسوس کرو جیسے تم دھیرے دھیرے سمندر کی گہرائی میں اتر رہی ہو اور تمہارا تنفس بالکل صحیح حالت میں برقرار ہے، دھڑکنیں بھی بالکل نارمل ہیں، کسی سمندری حشرات کا خوف نہیں، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، تم ایک جل پری ہو، سمندری پری، یہ سمندر تمہارا ہے، اس سے خوف مت کھاؤ۔ وہ اس کے کانوں میں سرگوشیاں بھر رہے تھے، اس کا ڈر ایک بار پھر سے زائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ پچھلی بار وہ ان کے ساتھ اتنا آگے تک نہیں آئی تھی، تبھی خوف کھا رہی تھی، مگر یہ کیا؟ اس نے خود کو جل پری کیوں تصور نہ کیا؟ ان کی باتوں پہ عمل کیوں نہ کیا؟ وہ تو کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ سنا ہے سمندر بہت ظالم ہوتا ہے، انسان کو ایک بار اپنے شکنجے میں جکڑ لے تو اسے بے جان کر کے ہی رہائی بخشتا ہے، جب تک ایک ایک سانس نہ نچوڑ لے راضی نہیں ہوتا۔ آنکھیں ہنوز بند کیے وہ کھوئے کھوئے سے انداز میں بولی تو بول چھے، ہاں مگر میں جو کہہ رہا ہوں تم اس پہ عمل کرو۔ وہ اس کا ڈر ختم کرنا چاہ رہے تھے اور وہ اس سے یکسر الٹ باتیں کر کے اس خوف کو دبانے کی بجائے مزید ابھار رہی تھی، مگر وہ غلط تھے۔ خوف تو اس نے ختم کر ڈالا تھا اور یہ بات ان پہ اس کے اگلے جملے سے واضح ہوئی۔ تو کیوں نہ پھر خود کو اس سمندر کی آغوش میں دیا جائے، کیوں نہ ہر درد، ہر غم، ہر تکلیف، سارے کرب، ساری اذیت اس میں بہا کے خود کو اس کے نام کر دیا جائے، اپنے وجود کو درد و غم کے بھاری بھرکم بوجھوں سے آزاد کر کے اتنا ہلکا کر لیا جائے کہ وہ سمندر کی تہ پہ تیرتا دکھائی دے۔ کیوں نہ آج ایسا کیا جائے؟ اپنی ہی جان میں بولتی وہ آگے بڑھتی گئی، جبکہ وہ اس کے لفظوں کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگے، اور جب سمجھ میں آئی تو چلاتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگے، کیونکہ وہ آگے جا چکی تھی۔ ایزل، ایزل! وہ اتنا آگے آ گئی کہ پانی اب گھٹنوں سے بھی اوپر تک آ چکا تھا۔ ایزل، آر یو میڈ؟ دھاڑتے ہوئے انہوں نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا اور بے اختیار اپنے آپ میں بھینچ لیا۔ وہ دھان پان سی لڑکی اس وقت ان کے چوڑے سینے اور مضبوط سٹون آرمز میں مچل رہی تھی۔ اتنی شدت سے تو آج تک انہوں نے اسے گلے سے نہیں لگایا تھا۔ ہاں شاید یہ اسے کھونے کا خوف تھا جو اس وقت حواسوں پہ سوار تھا۔ کوئی ڈر نہ تھا ان لوگوں کا جو انہیں دیکھ رہے تھے۔ کچھ لوگ دیکھتے ہی رہے اور کچھ مسکرا کر نظریں پھیر گئے، جبکہ وہ دو لوگ جنہیں دیکھنا چاہیے تھا وہ ان کی جانب پیٹھ کیے اپنی ہی باتوں میں مصروف تھے۔ ایزل کو اپنا سانس تو اب اٹکتا محسوس ہو رہا تھا، دھڑکنیں تو اب رکنے کو تھیں۔ کیسا لگے گا تب آپ کو جب آپ کو ہر وقت تنگ کرنے والی یہ لڑکی ہمیشہ کے لیے آپ کی نظروں سے دور ہو جائے گی؟ کیا آپ کی آنکھیں نہیں ترسیں گی اسے دیکھنے کے لیے؟ ہر وقت آپ کو اپنی محبت کے واسطے دینے والی ایک دن اچانک سے ہمیشہ کے لیے ہی اگر خاموش ہو جائے گی تو کیا آپ کی سماعتیں نہیں ترسیں گی اس کی آواز سننے کے لیے؟ انہوں نے اپنی گرفت تھوڑی ڈھیلی چھوڑی تو اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور بولی، اس کے لہجے میں حسرت سی حسرت تھی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں یوں کھو کر میں زندہ رہ پاؤں گا؟ کبھی نہیں، تم نہیں تو میں بھی نہیں ایزل۔ وہ اٹل اور قطعی لہجے میں بولے تھے۔ تو کیا یہ اقرار تھا؟ کیا وہ جانتے تھے کہ انہوں نے ایک انوکھا اقرار کیا تھا، یا ایزل جانتی تھی کہ یہ اقرار ہے محبت کا؟ میں ابھی بھی کہاں زندہ ہوں آغا جان، ابھی بھی تو پل پل مر رہی ہوں، تو پھر چھوڑ دینا سب خدشے، سب خوف، اور اپنی ایزل کو ہمیشہ کے لیے اپنی قربت کی پناہوں میں لے لیں۔ یہ اس کے الفاظ نہیں، آنکھوں کی زبان تھی جو بول رہی تھی۔ وہ اس لمحے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، تبھی لبوں کو قفل لگا لیا۔ چھوڑیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ اس نے خود کو قابو کرتے ہوئے معتدل رکھنے کی صحیح کی اور ان کے حصار سے نکلنا چاہا۔ لوگ کیا جانے تم میرے لیے کیا ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے لوگوں کی پرواہ ہوتی تو تمہیں اس طرح خود سے قریب کرتا؟ کبھی نہیں کرتا، کیونکہ مجھے تمہاری پرواہ ہے۔ کیوں گئی تھی وہاں بولو؟ کیوں کرنے جا رہی تھی اپنی جان پہ یہ ظلم؟ آخری جملے ادا کرتے وہ اپنے جلادانہ روپ میں آ چکے تھے۔ فکر نہ کریں، مرنے نہیں جا رہی تھی، اس نے بے رخی سے سچ بیان کیا۔ جو بکواس کر کے جا رہی تھی اس کا مطلب تو یہی تھا۔ اب اس کی کلاس بھی تو لینی تھی، اس کی اس حرکت کی وجہ سے ان کا دل تو ایک لمحے کو حلق تک آ ہی گیا تھا۔ بس یوں ہی
سر جھکائے اس نے ہولے سے جواب دیا، یہ بس یوں ہی کیا ہوتا ہے ایزل؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ وہ برہمی سے بولے، آپ نے کہا تھا آپ مجھے ڈوبنے نہیں دیں گے، مجھ پہ ذرا سی بھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اس نے معصومیت سے جواب دیا تو ان کا سارا غصہ مفقود ہوا، ایک تو اس کی معصومیت پہ، دوسرا اس کے جواب پہ۔ ہاں تو سچ ہی تو کہا تھا، اور اب تو تم نے آزما کے بھی دیکھ لیا۔ وہ اس کے عقب میں حصار بناتے اس کے شانے کو تھام گئے، لبوں پہ اب ہلکی سی مسکان۔ بھلے مجھ پہ کتنا بھی یقین کیوں نہ ہو، مگر آئندہ ایسی حرکت بھول کر بھی مت کرنا، اوکے؟ چلو آپ چلیں، بہت رہ لیا پانی میں، خود تو بیمار ہوگی ہی، ساتھ مجھے بھی کرو گی۔ اسے تھامے وہ واپسی کو بڑھ گئے۔ ہاں، تب سے اب جا کر خیال آیا ہے۔ چھوٹے سائز کا کارپیٹ بچھانے کے بعد وہ گاڑی سے تمام کھانے کا سامان لا کر اس پہ سجا چکے تھے۔ انم نے اتنا کچھ بنا رکھا تھا کہ وہ سب چیزیں صرف چکھ کر ہی پیٹ فل کر سکتے تھے۔ ہاں، خوشبو تو بہت لاجواب قسم کی آ رہی ہے، میرے تو معدے کو بری طرح سے اکسا رہی ہے۔ رنگ برنگی اتنی ساری آئٹمز دیکھ کر میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ انہیں نظروں سے ہی کھا جاؤں، مگر ایسا کروں گا تو زبان کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ اسے بھی پورا حق ہے مختلف لذت بخش کھانوں کا ذائقہ چکھنے کا، اس لیے جلدی سے مجھے پلیٹ پکڑا دیں۔ التمش ایزل کے برابر نشست سنبھالتا بولا تو آغا فارس تل ملا کر رہ گئے، کیونکہ انہوں نے صرف چند لمحوں کی تاخیر کر دی تھی اس کے پہلو میں اپنی جگہ لینے کی۔ وہ پیچ و تاب کھاتے ان کے مقابل آ بیٹھے۔ آنکھوں سے بھی پیٹ بھرتا ہے کبھی؟ آنکھیں صرف دیکھنے، رونے، سونے اور جاگنے کا کام کرتی ہیں، نہ کہ پیٹ بھرنے کا۔ یہ ان کی بھوک پیاس تھوڑی نہ ہے جو تم کھانا پیٹ کے اندر اتارنے کے بجائے ان میں اتار لو۔ انم نے مسکرا کر کہتے ہوئے اسے پلیٹ تھمائی۔ میں آپ کی بات سے متفق نہیں ہوں آپی، وہ یکدم سر اٹھا کر بولی۔ تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ صرف دیکھنا، سونا، جاگنا اور رو دینا ہی آنکھوں کا کام نہیں ہوتا، ان کو بھی بھوک لگتی ہے، انہیں بھی پیاس لگتی ہے، من پسند چیز اور من پسند شخص کی۔ کبھی کبھی کوئی خاص چیز اور خاص انسان آنکھوں کی غذا بن کر رہ جاتا ہے، جنہیں جی بھر کر دیکھ لینے سے ان آنکھوں کا خالی پیٹ بھی بھر جاتا ہے۔ اس ایک شخص کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر ان کی ساری تشنگی عنقا ہو جاتی ہے۔ نہ صرف آنکھیں بلکہ یہ کان، یہ ناک، یہ لب و زبان، سبھی کو اپنی اپنی غذا چاہیے ہوتی ہے۔ یہ سماعتیں اس کا نام سن لیں یا اس کی پکار سن لیں یا پھر وہ لفظوں کا کوئی جادوئی سور پھونک دے تو ان کا تشنا پن بھر جاتا ہے۔ اس لمحے شاید سب پہ بھی اس نے سور پھونک ڈالا تھا، سب یک ٹک متحیر زدہ سے اسے سن رہے تھے۔ ہاں، مقابل بیٹھے شخص کا تحیر پن کچھ کم تھا، شاید اس لیے کہ وہ پہلی بار اس لڑکی کے منہ سے ایسی گہری باتیں نہیں سن رہا تھا۔ اس کی ذات کا گہرا پن پہلے بھی بہت بار اس پہ عیاں ہو چکا تھا۔ یہ ہماری ناک صرف سانس لینے کا کام ہی تو نہیں کرتی، بلکہ کبھی کبھی کسی کی خوشبو کو پا لینا ہی ان سانسوں سے بالاتر ہو جاتا ہے جنہیں ہم زندگی تصور کرتے تھے۔ اس نے کنکھیوں سے مقابل کی طرف دیکھا جو نہ جانے کیوں نظریں چرا گئے۔ اس کی جذبے لٹاتی شدت بھری محبت سے وہ ناواقف تو ہرگز نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ ہر بار کوئی نہ کوئی بات ایسی کہہ جاتی تھی کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے کہ آخر اس قدر محبت کیوں ہے تمہیں مجھ سے۔ کبھی کبھی تو خود کو ملامت کرتے کہ اتنی محبت کا حقدار نہیں ہوں میں، یہ لڑکی مجھے اس قدر ٹوٹ کر چاہتی ہے اور میں ہر بار اسے توڑنے کا سبب بن جاتا ہوں۔ مت چاہو مجھے اس قدر ایزل، مت چاہو کہ میں اپنے دل پہ اختیار کھو بیٹھوں اور سب بھلا کر واقعی صرف اور صرف تمہاری محبت کی خاطر تمہاری بات مان لوں۔ اپنی باتوں سے مجھے کمزور مت کرو میرے ارادوں کو کھوکھلا، پلیز۔ انہوں نے دل ہی دل میں اس سے التجا کی تھی۔ اپنے لبوں سے کسی جان سے عزیز کا نام ادا کرنا، ان لبوں پہ بس اس کی دعاؤں کا ٹھہر جانا، اپنی زبان پہ اسی کا ورد رکھنا، اسی کے ذکر سے اس زبان کو حلاوت بخشتے رہنا، کسی کا ہاتھ تھامنا، کسی کے قدم سے قدم اور شانے سے شانہ ملا کر چلنا۔ کیا آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ اصل حق تو ہمارے ان اعضاء کا تبھی ادا ہوتا ہے؟ آخری جملے میں ایک سوال تھا جو اس نے گیند کی مانند سب کی جانب اچھالا، مگر سب یوں لب بستہ استجاب لیے بیٹھے تھے جسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ سب باتیں ایزل نے کی ہیں۔ او مائی گاڈ ایزل، تم اتنی گہری باتیں کب سے کرنے لگی؟ انم ان سب میں سب سے زیادہ حیران تھی، اور اس کے دل میں ایزل کی باتوں سے کھٹکا پوری شدت سے جاگا تھا کہ کہیں ایزل کسی کو پسند تو نہیں کرنے لگی۔ جب سے گہرائی میں سوچنا شروع کیا ہے، اور اب یہ مت پوچھیے گا کہ سوچنا کب سے شروع کیا ہے، کیونکہ اس کا جواب میں آپ کو نہیں دے پاؤں گی، وہ بظاہر مسکرا کر بولی، مگر انم کا شک اس کی اس بات سے مزید گہرا ہوا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ایزل سے اس بارے میں بات ضرور کرے گی۔ ایزل آغا فارس کی طرف دیکھتی بولی تھی، اور انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے سختی سے اشارہ کیا تھا کہ یہ سب بس بند کرو، اس ٹاپک کو جس پہ وہ تلخی سے رخ پھیر گئی تھی۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہیں محبت کا اتنا نالج ہے، کیونکہ انسان کی ایسی حالت صرف محبت میں ہی ہوتی ہے، بلکہ کہیں تمہیں محبت تو نہیں ہو گئی؟ التمش پورے کا پورا اس کی طرف مڑا۔ اس کے دل میں خدشہ بھی تھا کہ کہیں واقعی ایسا نہ ہو، کیونکہ اسے اپنے لیے تو اس کی آنکھوں میں محبت جیسے جذبات نظر نہیں آتے تھے۔ دوسری طرف انم بھی اس کی بات سے اتفاق کرتی تھی، اور اسے تو ایزل کی بھی ایک ایک بات سے اتفاق تھا
کیونکہ جب وہ بول رہی تھی تو اس کا دل بھی عجیب لے میں دھڑک رہا تھا، تو نظریں چوری چوری قریب ہی بیٹھے شخص کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ ایزل نے آغا فارس کی جانب دیکھا اور انہوں نے ایزل کی جانب، اور پھر وہ بول اٹھے، میرے خیال سے ہم یہاں کھانے بیٹھے ہیں، نہ کہ محبت پہ ڈسکشن کرنے، نہ اس کی علامات سے آگاہی حاصل کرنے۔ انہوں نے باروق مستحکم لہجے میں کہتے ہوئے سب کی توجہ کھانے کی جانب مبذول کروائی۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ التمش کو کافی بھوک لگی ہوئی تھی، تبھی سب سے پہلے اس نے ان کی بات سے اتفاق کیا۔ انم نے ان کے لیے پلیٹ اٹھاتے ہوئے ان سے پوچھنا شروع کیا کہ انہیں کیا سرو کرے۔ شکریہ انم، میں خود لے لوں گا۔ سارا موڈ غارت ہو چکا تھا۔ انہوں نے پرتکلف انداز میں کہتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے پلیٹ پکڑ لی، تھوڑے سے بوائلڈ رائس اور ایک فش پیس کے ساتھ اس کی گریوی ایڈ کرتے کھانا شروع کر گئے۔ مقابل بیٹھی ایزل بغور انہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے کھاتا دیکھ کر آپ حیران مت ہوئیے گا، کیونکہ میں تو کھانے پہ یوں ٹوٹنے والا ہوں جیسے ہماری فوج دشمنوں پہ ٹوٹ کر حملہ آور ہوتی ہے۔ وہ ہنستا ہوا بولا تو اس کی بات پہ اس کے ساتھ سوائے انم کے اور کوئی نہ ہنسا۔ ایزل نے ایک سینڈوچ اٹھایا اور ٹھیک سے کھانے کی بجائے کترنے لگی۔ انم نے تھوڑی سی بریانی اور چکن پیٹی لیا۔ آخر کوئی چیزیں اس کے منگیتر کی پسند کی تھیں، مگر وہ دیکھ رہی تھی کہ منگیتر صاحب نے پسندیدہ ڈشز کو لفٹ بھی نہیں کروائی تھی۔ دیکھ تو ایزل بھی رہی تھی۔ انم، وہ رائتا پاس کیجیے گا۔ سب گزارے لائق کھا رہے تھے، ایک التمش ہی تھا جو کھانے سے بھرپور انصاف کر رہا تھا۔ بھئی کیا ہی لاجواب لنچ بنایا ہے آپ نے، قسم سے آپ کے ہاتھ میں بہت ہی ذائقہ، جی چاہ رہا ہے انگلیاں تک چاٹ لوں۔ اس کے تعریف کرنے کا اپنا ہی انداز تھا۔ جواب میں انم بس مسکرا کر رہ گئی۔ ایک دم پرفیکٹ ہے یہ تو، میری پرنسس تو کھانا بھی بنانے لگی ہے، وہ بھی اتنا مزیدار، مجھے نہیں پتا تھا۔ تب ہی بیک وقت روبرو بیٹھے دونوں نفوسوں کی سماعتوں سے یہ جملے ٹکرائے۔ جب وہ آغا فارس کے لیے کھیر اور بریانی بنا کر لے کر گئی تھی، تب انہوں نے بھی تو کیسے دل کھول کر اس کے ذائقے کی تعریف کی تھی۔ وہ اس کا ان کے لیے بنایا پہلا کھانا تھا اور شاید آخری بھی۔ آپ بریانی اور پیٹیز بھی ٹرائی کریں نا، اور ایزل سینڈوچز بھی دو انہیں۔ انہیں پلیٹ خالی کرتا دیکھ انم جلدی سے بولی اور ایزل کو مخاطب کیا، کیونکہ سینڈوچز اس کے سامنے پڑے تھے۔ نہیں، میں یہ سب نہیں کھاؤں گا، دراصل بیلی کچھ اپسیٹ ہے، آج کل تو ان سے پرہیز ہی کروں گا۔ ہاں، تم مجھے وہ براؤنیز ضرور دے سکتی ہو۔ انہوں نے وجہ بتاتے ہوئے رسانیت سے انکار کر دیا۔ سینڈوچز کی طرف بڑھتا ایزل کا ہاتھ وہیں ٹھہر گیا۔ انم، جس کا چہرہ پہلی بات پہ کچھ اتر سا گیا تھا، ان کے براؤنیز مانگنے پہ کھل اٹھا، جبکہ ایزل نے ایک تمسخرانہ مسکراہٹ ان کے سپرد کی، جس کا مطلب وہ اچھے سے سمجھتے تھے۔ یعنی وہ سمجھ گئی تھی کہ پیٹ خراب تو ایک بہانہ ہے، اپنی من پسند چیزیں نہ کھانے کا سبب وہ طنز ہے جو ایزل نے ان پہ کیا تھا۔ آخر یہ انم آپی کے ہاتھ کی بنی اپنی من پسند چیزیں نہ کھا کر مجھ پہ ظاہر کیا کرنا چاہتے ہیں کہ انہیں ان سے زیادہ میرا خیال ہے، میری جلن کی پرواہ ہے؟ ہاں، صرف اتنا سا کر کے یہ یوں ظاہر کر رہے ہیں جیسے کتنی بڑی قربانی دی ہو، حالانکہ اندر سے دل مچل رہا ہوگا وہ سب کھانے کو۔ اس نے ناک سے مکھی اڑانے کے سے انداز میں نخوت سے سوچا۔ تمہیں برا لگ رہا تھا نا، تو لو، جو انم نے خاص طور پہ میرے لیے بنایا، میں نے اسے ہاتھ لگانا تو دور نظر بھر کر دیکھا تک نہیں۔ جانتا ہوں انم کو برا لگا ہوگا اور میں نے غلط کیا، مگر مجھے لگتا ہے شاید اب ان ذرا سی باتوں پہ بھی میں اپنا اختیار کھو رہا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں بے بس کرتی جا رہی ہو تم مجھے۔ وہ ایزل کی طرف دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ مزے سے ان ساری چیزوں کو پلیٹ میں بھر رہی تھی جنہیں انہوں نے ہاتھ تک نہ لگایا تھا۔ ہاں، کوئی تیر نہیں مارا میرے لیے ایسا کر کے۔ آپ کو نہیں کھانا تو نہ کھائیں، میں تو ضرور کھاؤں گی۔ نظریں کچھ جتاتی سی تھیں۔ پاگل ہے، میری ضد میں کھا رہی ہے۔ وہ مسکرائے تھے۔ آپ نے مجھے پہلے بتا دیا ہوتا طبیعت کا، میں آپ کے لیے الگ سے کچھ بنا لیتی۔ انم نے انہیں براؤنیز کی پلیٹ پکڑاتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ الگ سے کیوں؟ یہ جو اتنا کھایا ہے اور کھانے لگا ہوں، یہ کافی نہیں کیا؟ انہوں نے تبسم لبوں پہ سجا کر اس کی فکر مندی دور کرنا چاہی۔ اتنا سارا کھانا بچ گیا، آپ سب نے تو ٹھیک سے کھایا نہیں، اب یہ باقی کا کون کھائے گا؟ آف کورس التمش، ایزل مزے سے بولی۔ میں جانور نہیں ہوں محترمہ، وہ بھی دو بدو بولا۔ کیوں؟ جانور کیا ہم انسانوں کی نسبت زیادہ کھاتے ہیں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ جی بالکل، کبھی غور کیجیے گا، وہ تڑک کر بولا اور ساتھ ہی باقی ماندہ کباب منہ میں غائب کیا۔ ویسے آپ کو پتہ ہے کیا کہ ہم چاروں میں سے سب سے زیادہ بلکہ دشمن پہ ٹوٹ کے پڑنے والی فوج کی طرح ٹوٹ کر کھانا کس نے کھایا ہے؟ شرارت سے آنکھیں پٹپٹاتی وہ انم سے مخاطب ہوئی تو انم نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے گھورا۔ ایزل، بری بات، التمش کو جانور تو مت کہو۔ انم تو اسے سمجھانے کو سنجیدگی سے بولی تھی، مگر اس بات پہ ایزل کا کہکہا چھوٹ پڑا۔ توبہ ہے انم، اتنا ڈائریکٹلی تو ایزل نے بھی نہیں بولا جتنا آپ نے بول دیا۔ وہ منہ بسورتا بولا، جبکہ اس سارے مذاق میں آغا فارس یوں تھے جیسے یہاں ہو ہی نہ۔ میں تو بس اسے سمجھا۔ او التمش، از دس یو؟ انم اپنی بات بھی مکمل نہیں کر پائی تھی جب کسی لڑکی نے اچانک ہی التمش کو مخاطب کیا۔ التمش اور ایزل کو گردن موڑنی پڑی، جبکہ باقی دو نفوس بآسانی سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ سکتے تھے۔ ہے جنی، واٹ اے سرپرائز یار!
التمش اسے دیکھتے ہی فوراً اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ باقی سب سوالیہ نگاہیں اس لڑکی پہ گاڑے ہوئے تھے جسے وہ جینی کہہ کر نہ صرف مخاطب کر رہا تھا بلکہ باقاعدہ اس سے ہاتھ بھی ملا رہا تھا۔ تم پاکستان کب آئی اور یہاں کراچی میں کیا کر رہی ہو؟ مجھے بتایا تک نہیں کہ تم کراچی میں ہو، ہم مل ہی لیتے۔ وہ اب اس سے گلے شکوے کر رہا تھا۔ مجھے ہفتہ ہو گیا پاکستان آئے اور کراچی میں فرینڈس کے ساتھ آؤٹنگ کے لیے آئی ہوں، اور ناراض مت ہو یہاں آ کر تم سے رابطہ نہ کرتی، ایسا ہو سکتا تھا بھلا، لیکن یہ اچھا ہوا کہ تم مجھے یہیں مل گئے۔ اسے شاید اردو نہیں آتی تھی، تبھی وہ انگلش میں بات کر رہی تھی اور التمش بھی انگلش میں ہی اس سے مخاطب تھا۔ آغا فارس کے علاوہ دونوں ہونکوں کی مانند ان دونوں کو دیکھ رہی تھیں، خاص کر اس لڑکی کو جس کے بال سنہری اور کافی کرلنگ تھے، رنگ کافی گورا تھا مگر تھی بے حد خوبصورت۔ وہ چست جینز پہ شارٹ شرٹ پہنے ہوئے تھی جس کے سبب اس کا ہلکا سا پیٹ تک نظر آ رہا تھا، اور اسی سبب آغا فارس اس کی طرف دیکھنے سے اجتناب کر رہے تھے۔ تمہیں میں نے ان سے تو ملوایا ہی نہیں۔ اب کہ اس نے اس لڑکی کی توجہ باقیوں کی جانب مبذول کروائی۔ یہ میرے کزن ہیں فارس بھائی، اور یہ ہیں انم، ان کی ہونے والے مسز۔ اس نے انم کا جو تعارف کروایا اس پہ انم کو جی جان سے خوشی ہوئی، مگر ایزل بل کھا کر رہ گئی کہ بس یہی تعارف رہ گیا تھا کروانے کو، جبکہ جینی چند لمحے تو سامنے بیٹھے شخص کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ کتنا خوبصورت تھا وہ، کتنا مکمل، بالکل کسی شہنشاہ کسی شان والا۔ کچھ ان کی بے نیازی انہیں مزید پرکشش ظاہر کر رہی تھی۔ جینی کو ایک پل کے لیے قریب بیٹھی انم سے حسد سا ہوا تھا، جس کا تعارف التمش نے ان کی ہونے والی مسز کے طور پہ کروایا تھا۔ اپنی پوری زندگی میں اسپین میں اس نے آغا فارس جیسا شاندار مرد نہیں دیکھا تھا، شاید تبھی نظریں نہیں ہٹا پا رہی تھی، اور اس کی نظریں سر جھکا ہونے کے باوجود بھی آغا فارس خود پہ محسوس کر رہے تھے، اور چہرے پہ ناگواریت در آئی تھی۔ جینی کو اپنی نگاہیں بدلنی پڑی کیونکہ التمش کا تعارف ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اور یہ ایزل ہے، میری سب سے اچھی دوست۔ ایزل کا تعارف کرواتے ہوئے التمش کے لہجے میں جو اپنائیت تھی وہ جینی نے واضح محسوس کی، اور التمش کو اوہ ہو والی نگاہوں سے دیکھا تو وہ سمجھتا ہوا سر کھجانے لگا۔ ہائی ایوری ون، اس نے سب کو ہیلو کیا، جس کا صرف ایزل اور انم نے جواب دیا۔ اور یہ جینیفر ہے، میری کلاس میٹ، میری کرائم پارٹنر تو رہ ہی چکی ہے، مگر سب سے واضح تعارف یہ کہ یہ میری سب سے اچھی دوست ہے اور سب سے اچھی رازدار بھی۔ اب کہ اس نے جینیفر کا تعارف کروایا، ہاں، سب سے اچھی دوست ایزل بھی ہے اور سب سے اچھی جینیفر بھی۔ اب پتہ نہیں جناب کے لیے زیادہ اچھی کون سی ہے۔ یہ انم کی سوچ تھی۔ جینی اسپین کی ہی رہنے والی ہے، مگر اس کے ڈیڈ کا بزنس اسپین کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی پھیلا ہوا ہے، تو یہ کبھی کبھار پاکستان کا چکر بھی لگا لیتی ہے۔ یوں تو اس کا گھر اسلام آباد میں ہے، مگر جب پاکستان آتی ہے تو اسلام آباد کے علاوہ دوسرے شہروں میں بھی تفریح کے لیے نکل پڑتی ہے۔ نیچر سے بہت لگاؤ ہے نا اسے، اس لیے۔ یہ محترمہ ذرا دیر اور ٹھہریں تو التمش یقیناً اس کا پورا بایو ڈیٹا کھنگال کر ہمارے سامنے رکھ دے گا۔ انم بڑبڑائی۔ بائی دا وے، نائس ٹو میٹ یو ایوری ون۔ اس نے سب کو خوش دلی سے مخاطب کیا۔ نائس ٹو میٹ یو ٹو مس جینیفر۔ کب سے خاموش بیٹھے آغا فارس بھی بول اٹھے تھے، مگر یہ سب نے ہی نوٹ کیا تھا کہ یہ جملہ بولتے ہوئے ان کے لہجے میں واضح کاٹ تھی، حتیٰ کہ جینیفر کو بھی ان کا لب و لہجہ چبھا تھا۔ اسے بہت برا لگا تھا، وہ تو ان سے مخاطب ہونے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر ان کے ایک جملے نے ظاہر کر دیا کہ وہ انہیں پسند نہیں آئی۔ اچھا جینی، یہ بتاؤ ابھی کتنے دن رکو گی؟ اور التمش اسے سائڈ پہ لے جا چکا تھا اور اب دونوں واک کرتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ وہ بھی سمجھ گیا کہ اس کا یہاں ہونا آغا فارس کو ناگوار گزر رہا ہے۔ ایزل، آؤ میرے ساتھ، یہ سارا سامان سمیٹو، ہم اسے گاڑی میں رکھیں۔ انم نے ایزل کو مخاطب کیا تو وہ جھٹ ہاتھ بٹانے لگی، جبکہ آغا فارس نے ان کے سامنے اپنی مدد کی پیشکش کی، جسے انم نے یوں ٹھکرایا جیسے ان سے کام کروا کے وہ کوئی بہت بڑا گناہ کر دے گی۔ وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھ گئے۔ تمہیں جینی کیسی لگی؟ کچھ برتن باسکٹ میں رکھ کر باسکٹ گاڑی کی طرف لے جاتے ہوئے انم نے برابر چلتی ایزل سے دانستہ پوچھا۔ کیا یار آپی، کوئی لڑکا ہوتا تو بھی آپ مجھ سے یہ سوال کرتی، اچھی لگتی۔ چلیں جینی کے بارے میں پوچھتی بھی اچھی لگتی اگر جو میرا کوئی بھائی ہوتا۔ ایزل الٹا ہی بولی۔ بہت فضول ہو تم ایزل، ایک سیدھا سا سوال پوچھا تھا، سیدھا سا جواب نہیں دے سکتی تم؟ انم چڑھ کر بولی۔ نہ بری تھی نہ اچھی تھی، بس ٹھیک تھی، ہاں پیاری بہت تھی۔ آپ نے اس کی آنکھیں دیکھی؟ ہائے میں تو فدائی ہو گئی تھی، سبز جھیل سی آنکھیں۔ ایزل واقعی اس کی سبز آنکھوں پہ دل ہار بیٹھی تھی، جبکہ انم بغور اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ کھوجنا چاہ رہی تھی اس کے چہرے پہ جو اسے مل نہ سکا۔ اسے لگا شاید ایزل کو کہیں نہ کہیں اس کی دوست کو دیکھ کے برا لگا ہوگا، مگر یہاں تو ازلوں کی بے نیازی تھی۔ ویسے مجھے بھی کوئی خاص نہیں لگی، اور لباس دیکھا تھا تم نے اس کا؟ مجھے تو فارس کے سامنے شرم ہی آ رہی تھی، اور فارس بھی تو اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہے تھے۔ التمش کو خیال کرنا چاہیے تھا۔ ویسے تمہیں برا نہیں لگا کہ التمش نے تمہیں بھی اپنی سب سے اچھی دوست کہا اور جینیفر کو بھی؟ ڈکی میں باسکٹ رکھتے ہوئے انم نے پوچھنے کو سرسری سے انداز اپنایا۔ آپ نے شاید غور نہیں کیا، التمش نے مجھے صرف سب سے اچھی دوست کہا، جبکہ جینیفر کو سب سے اچھی دوست، اپنی راستدار، اپنی کلاس فیلو اور نہ جانے کیا کچھ۔
برا تو تب لگتا جب سب کچھ ہمارے تعارف میں ایک سا ہوتا. خیر اگر ہوتا تب بھی مجھے برا نہ لگتا. برتن باسکٹ میں رکھ شانے اچکا کر پیچھے ہٹتے ہوئے اس نے لاپرواہی سے یوں کہا، اور یہاں انم کو کنفرم ہو گیا کہ ایزل التمش کے لیے ایک دوست سے بڑھ کر جذبات نہیں رکھتی، مگر کوئی تو ہے ایسا جس کے لیے رکھتی ہے. ایزل کے بدلے بدلے سے انداز، گمسم رہنا، شرارتوں کو اپنی زندگی سے نکال پھینکنا اور اتنی گہری باتیں کرنا، سب اس کو اب یہی سگنل دے رہا تھا کہ کوئی تو ہے جس سے وہ محبت کرنے لگی ہے. اور ضرور یہ محبت یک طرفہ ہے، کیونکہ اگر دو طرفہ ہوتی تو ایزل کے چہرے پہ محبت کے رنگ اس کی شوخیاں پاتی، اسے ہر دم مسکراتا کھلکھلاتا پاتی، جبکہ یہ سب رنگ تو دور کی بات، وہ اپنے پہلے والے رنگ بھی کھو چکی تھی. ہو گئی دوست سے گپ شپ. وہ ابھی جینیفر کو بائے بول کر ہٹا تھا کہ اپنے عقب سے آغا فارس کی گمبھیر آواز سنائی دی. جی بھائی، اس نے مسکرا کر جواب دیا، مگر یہ مسکراہٹ انہیں اس وقت زہر لگ رہی تھی. کیا ضرورت تھی اپنی دوست سے ہمارا تعارف کروانے کی؟ اور اگر کروا ہی دیا تھا تو اس کا حسب نسب کھول کر بیٹھ جانے کی کیا تک بنتی تھی؟ اسے فوراً سے قبل لے کر سائڈ پہ نہیں جا سکتے تھے؟ وہ یہاں اس سے دو دو ہاتھ کرنے آئے تھے شاید. آپ کو جینی اچھی نہیں لگتی، ٹھیک ہے، مگر غصہ کس بات پہ آ رہا ہے آپ کو؟ اسے ان کے غصے کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. میری حد تک تو ہوتا تو ٹھیک تھا، مگر تم شاید بھول چکے تھے کہ ہمارے ساتھ دو لڑکیاں بھی موجود ہیں. تم نے اپنی دوست کا لباس دیکھا تھا؟ بہت ہی کوئی واہیات قسم کا تھا. مجھے شرم آ رہی تھی، جبکہ آنی تمہیں چاہیے تھی. مانا وہ جہاں سے آئی تھی وہاں اس سے بھی گھٹیا لباس پہنا جاتا ہے، مگر یہاں کے طور طریقے لباس سب مختلف ہے. تمہیں انم اور ایزل کے سامنے اسے یوں دھڑلے سے کھڑا کیے رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم ملکوں گھومے ہیں جہاں یہ سب عام ہے، مگر انہوں نے کبھی پاکستان سے باہر جھانکا تک نہیں. انہیں اس وقت کتنا آکورڈ فیل ہو رہا تھا یہ میں دیکھ رہا تھا، مگر افسوس کی بات ہے تمہیں خیال نہیں آیا. کچھ زیادہ ہی اوپن مائنڈڈ ہوتے جا رہے ہو تم. مگر یہ جان لو کہ یہاں یہ سب نہیں چلتا. آئندہ اپنی کسی بھی ایسی دوست کو ہم سے متعارف کروانے کی ضرورت نہیں. وہ شدید برہم لہجے میں بولے اور آخر میں لہجہ کچھ حکمانہ سا تھا. سوری فارس بھائی، مجھے واقعی خیال کرنا چاہیے تھا، مگر آئندہ ایسا نہیں ہوگا. اسے احساس ہوا، تبھی وہ بولا، یہی بہتر ہوگا. وہ کرخت لہجے میں کہتے پلٹ گئے تو وہ ایزل کی طرف بڑھ گیا، جو نہ جانے کن کے بچوں کے ساتھ لہروں میں کھڑی بال سے کھیل رہی تھی. نہ جانے ایزل کیا سوچ رہی ہوگی میرے بارے میں کہ میں اتنا بے باک ہوں. وہ واقعی متوحش ہوا. ارے وہاں نہیں پھینکو، مجھے پاس کرواؤ. وہ ساحل کنارے کھڑی بچے کو غلط نشانہ لگانے پر ٹوکنے لگی. بال اڑتا ہوا پانی کی طرف گیا اور تیرنے لگا. ایزل جھٹ سے اسے اٹھا لائی اور پھر سے بچوں کے ساتھ مستی شروع کر دی. آپ کا نشانہ بھی بالکل اچھا نہیں. 8 سالہ بچے نے اس کی بھی بے عزتی کر کے رکھ دی. ہاں تو تم کون سا 30 مار خان ہو جو تمہارے نشانے چوکنے کا سوال ہی پیدا نہ ہو؟ تم بھی تو کب سے بال الٹی سے پھینکے جا رہے ہو. وہ پسلیوں پہ ہاتھ رکھے اسے گھورتی بولی. یہ 30 مار خان کیا ہوتا ہے؟ اس نے دوسرے بچے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اس نے جواباً شانے اچکا دیے. اب پھینکو بال میری طرف. اس نے یوں روب جھاڑ کر کہا جیسے بال کی مالکن وہ ہو. بچے کا اس تیکھی مرچ کے ساتھ اب کھیلنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر پھر بھی اس کے روب میں آتا منہ بسورے بال پھینکنے لگا. اس سے کچھ ہی دور کھڑے آغا فارس اسے بچوں کے ساتھ بچہ بن کر کھیلتا دیکھ کر دل سے مسکرا رہے تھے. یہی تو وہ لمحے تھے جب انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی پہلے والی ایزل کو دیکھ رہے ہیں. مگر یہ خوشی بھی چند لمحوں کی ٹھہری، کیونکہ التمش ایزل کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے ہٹا کر لے گیا. یہ لڑکا آخر میری نظروں سے اوجھل کیوں نہیں ہو جاتا؟ وہ ایک گہرے سانس بھر کر رہ گئے. لڑکا اوجھل ہوتا نہ ہوتا، لڑکی ضرور برابر آ کھڑی ہوئی تھی. آپ یہاں اکیلے اکیلے کیوں کھڑے ہیں؟ ہم پکنک منانے آئے ہیں، سوگ منانے نہیں. چلے آئے ان کے پاس چلتے ہیں. صحیح انجوائے تو وہ لوگ کر رہے ہیں. انم نے التمش اور ایزل کو دیکھ کر کہا. ایزل التمش کی کسی بات پہ چلاتی ہوئی اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی اور التمش کے قہقہے نہیں رک رہے تھے. وہ چپ چاپ انم کے ساتھ چل پڑے. آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے چڑیل کہنے کی؟ وہ مسلسل اسے پکڑنے کی کوشاں میں تھی. آپ ہی دیکھیں نا، میں نے ان سے مذاقاً کہا کہ جھیل سیف الملوک کی طرح اس سمندر کے پانی پہ بھی پریاں اترتی ہوں گی، تو پتہ ہے انہوں نے کیا کہا کہ پریوں کا تو پتہ نہیں، مگر تم جیسی چڑیلیں سنا ہے ہر رات یہاں ظاہر ہوتی ہیں. وہ ذرا بھر کو رکی، تھوڑا سا تنفس بحال کیا اور انم کو اپنے بھاگنے کی وجہ بتانے کے بعد پھر سے دوڑ لگا دی. انم بے اختیار ہنس پڑی. خود یہ کسی جن سے کم نہیں، تبھی تم پہ بسیرا جمانے کے چکروں میں ہے. آغا فارس نے جل کر سوچا. پکڑو پکڑو، ارے پکڑ بھی لو اگر پکڑ سکتی ہو تو. وہ انم اور آغا فارس کے پیچھے چھپتا اسے چڑھا رہا تھا، بلکہ مزید جوش دلا رہا تھا. لوگ بھی ہنس ہنس کر ان کی مستیاں دیکھ رہے تھے، ان کی بھاگ دوڑ کو انجوائے کر رہے تھے. اچھا ایسی بات ہے بچوں، تو پھر آپ رکیں. اس نے لہجے بھر کو رک کر پسلیوں پہ دونوں ہاتھ جما کر چیلنجنگ انداز میں کہا اور پھر اس کی طرف بھاگی، جو گھومتا ہوا اب ان دونوں کے آگے آ گیا. ایزل اب اسے پکڑنے کا جی جان سے ارادہ کرتی اس کی طرف تیزی سے آئی، مگر اسی اسنا میں تیزی کے سبب اس کا ریت پر سے پاؤں پھسلا اور وہ گرنے کو ہوئی. التمش جو اس کے قریب آتے ہی بھاگنے کو تھا، ارادہ ترک کرتا جھٹ سے آگے ہو کر اسے اپنی باہوں کی پناہ دے گیا.
ایزل جو پیچھے کی جانب پھسلی تھی، زمین اور اس کے بیچ تھوڑا سا ہی فاصلہ رہ گیا تھا جب وہ التمش کے ہاتھوں میں آئی۔ التمش نے جلدی کے سبب بنا سوچے سمجھے بس اسے تھام لیا۔ یہ خیال نہ آیا کہ کہاں سے تھام رکھا ہے۔ اس کا ایک بازو ایزل کی گردن کو سہارا دیے ہوئے تھا تو دوسرے ہاتھ سے اس نے ایزل کے بازو کو تھاما تھا، مگر اس کے سنبھل جانے کی دیر تھی کہ خود التمش کو بھی پتہ نہ چلا ہاتھ کب آدھا پیٹ اور آدھی کمر یعنی ان دونوں کے درمیان ٹھہر کر سہارا دے گیا۔ وہ اس پہ جھکا کھڑا تھا اور اس کی ایزل سے اتنی قربت اور اس کا لمس ایزل کے جسم کے مختلف حصوں پہ ٹھہرا آغا فارس سے برداشت نہ ہوا۔ ان کی شریانوں میں پر حدت خون کھول اٹھا۔ انہوں نے مٹھیاں بھینچی تو چہرے اور بازوؤں کی رگیں تن آئیں۔ وہ غیظ و غضب کی حالت میں آگے بڑھے اور ہنوز اسی پوزیشن میں ٹھہری ایزل کا سختی سے بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے کھڑا کیا تو اس افتاد پہ وہ اتنی بری طرح ہلی کہ 14 کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اف فارس بھائی، کتنے برے وقت پہ انٹری ماری ہے۔ کچھ دیر اور اپنی حسینہ کو جی بھر کر اتنے قریب سے مجھے دیکھ تو لینے دیتے۔ التمش جی بھر کر ان کے ایسا کرنے پہ بدمزہ ہوا تھا۔ ایزل تم ٹھیک تو ہو؟ انم کی نظروں نے ایسا کچھ بھی نہ دیکھا، اس نے بس یہ دیکھا کہ ایزل گرنوں کو تھی اور التمش نے اسے سنبھال لیا۔ آغا فارس کی طرح اس نے ان ہاتھوں کا نوٹس نہ لیا جو ایزل پہ ٹھہرے تھے۔ وہ بس اتنا جانتی تھی ان ہاتھوں نے ایزل کو گرنے سے بچایا ہے۔ اس سے آگے دیکھنے کے لیے اس کا آغا فارس جیسا دماغ ہونا ضروری تھا، یا پھر آغا فارس ہونا ضروری تھا جو التمش سے شدید خار کھانے لگے تھے کہ اس کی ذرا سی بات بھی زہر اور ذرا سا ایزل کو چھونا بھی تیش دلا کر رکھ دیتا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں آپی، وہ بمشکل بولی تھی کیونکہ آغا فارس کی وارن کرتی نظریں اور بازو میں پیوست اندر تک گھستی انگلیاں اسے سب سمجھا رہی تھیں اور درد سے بولنا محال تھا۔ وہ غیر محسوس طریقے سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ شکر ہے، ورنہ یہاں ریت پہ تمہارا ایسا نقش ہوتا جیسے پلس کا سائن۔ اپنی ہی بات پہ وہ خود ہی ہنس پڑا، مگر ایزل تو ہنوز نمی بھری نظریں آغا فارس پہ گاڑے ہوئے تھی۔ یہ ان کی جانب سے اس پہ خاموش ٹارچر تھا جسے بس وہی سمجھ اور محسوس کر سکتی تھی۔ ایک وارننگ تھی کہ دوبارہ زیادہ شوق پن دکھا کر اچھل کود کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس سے قبل کہ اس کی آنکھیں چھلک پڑتی، آخر انہیں اس کی ان آنکھوں کی التجا پہ رحم آ ہی گیا اور انہوں نے اپنا ہاتھ اس کے بازو سے ہٹا لیا۔ کیا ہوا، تم رو رہی ہو؟ انم نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ پھسلنے کے سبب ذرا پاؤں میں درد اٹھ رہا تھا مگر اب ٹھیک ہے۔ اس نے دانستہ اپنا پاؤں زور زور سے ہلا کر دکھایا تاکہ پاؤں کے متعلق کسی کا کوئی سوال نہ اٹھے۔ تو تمہیں کون کہہ رہا تھا کہ ایسے بھاگو، وہ بھی اتنی سپیڈ سے؟ ریت ہے، پاؤں پھسل جاتا ہے، دھیان رکھنا تھا نا۔ پہلے بھی پاؤں میں موچ آ گئی تھی، اب پھر سے آ جاتی تو؟ انم اس کی فکر مندی میں بول رہی تھی جبکہ وہ کان بند کیے کھڑی تھی۔ اچھا رکو، میں تمہارے لیے پانی لے کر آتی ہوں۔ اس کا تنفس ابھی بھی معتدل نہیں ہوا تھا۔ گاڑی کی چابی التمش کے پاس تھی۔ اس نے کہا بھی کہ میں لے آتا ہوں، مگر انم ساتھ چل پڑی کہ موبائل بھی تو گاڑی میں اس کے بیگ میں تھا۔ چند ایک تصویریں ہی اتار لے ایزل کے ساتھ، اور سے آگے صرف ایک شخص کا خیال تھا۔ اس کے ساتھ نہ صحیح چپکے سے اسی کی صحیح تصویر تو لے ہی سکتی ہے نا۔ ہمیشہ ایزل ایسے کام کیا کرتی تھی، جہاں بھی جاتی تصویر اتارنا نہیں بھولتی تھی، مگر اب وہ تصویر تو کیا سب کچھ ہی بھولتی جا رہی تھی۔ ٹھیک تو ہو نا؟ ان کے جاتے ہی وہ اس کے قریب ہوئے۔ آپ کے منہ سے یہ الفاظ اچھے نہیں لگتے فارس صاحب، وہ رکھائی سے بولی اور بازو سہلانے لگی، جس کا مطلب تھا تکلیف پہنچا کر پوچھنے کا مقصد۔ وہ اس کی بڑبڑاہٹ سن کر مسکرائے۔ آج کل تو تم بھی بہت سے ایسے الفاظ بول رہی ہو جو تمہارے منہ سے بھی اچھے نہیں لگتے۔ انفیکٹ صرف الفاظ ہی نہیں، تمہاری تو حرکتیں بھی ایسی ہوتی جا رہی ہیں کہ دل کرتا ہے کہ کیا بولے کہ کیا۔ وہ رکے تو وہ انہیں غصہ دلانے کو تیکھے پن سے بولی کہ ایک کھینچ کے تمہارے کان کے نیچے لگاؤں۔ وہ بھی سنجیدگی سے بولے تھے، ہاں تو لگا دیں، اور ایک ہی کیوں، دو لگائے نا۔ لیں، سامنے کھڑی ہوں، مارے نا۔ وہ انہیں جوش دلانے کی خاطر اونچا بولتی ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنے چہرے کے قریب لائی تو انہوں نے جھٹ سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر آس پاس دیکھا۔ لوگوں کا رش بہت کم ہو گیا تھا، اب کوئی ہی دکھائی دے رہا تھا۔ تمہیں سمجھانا اپنا سر دیوار سے پھوڑنے کے برابر ہے۔ پبلک پلیس ہونے کے سبب وہ بات لپیٹتے بولے۔ سر تو میں پھوڑتی ہوں جب آپ جیسے پتھر اور ظالم سے بات کرتی ہوں، مگر ڈرتی نہیں ہوں آپ سے، اوکے؟ وہ بھی پورے مقابلے پہ اتر رہی تھی۔ چھٹانگ بھر کی تو ہو تم، اور باتیں یوں کرتی ہو جیسے لمحوں میں مجھے چت کر کے دکھا دو گی۔ وہ مذاق اڑاتے بولے تو اس بات پہ اسے پتنگے ہی لگ گئے۔ آپ مجھے انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں، وہ خود پہ جبر کرتی بولی۔ ہاں کر رہا ہوں تو کیا کر لوں گی؟ وہ بھی اب آمادہ شرارت تھے تو میں آپ کو، وہ جبڑے بھینچتی بولی، آپ کو، وہ شانوں تک ہاتھ اٹھا کر مٹھیاں بھینچتی بولی اور اٹک گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا دھمکی لگائے اس بندے کو۔ میں آپ کو قتل کر دوں گی مسٹر فارس، وہ دبا دبا سے چلائی۔ آغا فارس کا یہ جاندار قہقہا بے اختیار تھا۔ قتل تو مائی پرنسس تم میرا تبھی کر چکی تھی جب تم نے کہا تھا کہ میں کون ہوتا ہوں۔ ہوتے کون ہیں آپ مجھے کسی سے بھی بات کرنے یا روکنے والے؟ ہاں، اور اگر اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے تو میں دے دیتی ہوں
کہ مجھ پہ کسی بھی قسم کی پابندی لگانے یا مجھے کسی بھی کام کے لیے فورس کرنے والے آپ کوئی نہیں ہوتے۔ میری ذات پہ آپ کا جو اختیار تھا اور جو حق تھا، وہ ایک ایک حق یہ ایزل آپ سے چھین چکی ہے۔ ایزل کی سماعتوں میں اپنے ہی جملے باز گشت کیے تھے۔ تمہاری اس بے اعتنائی، تمہارے اس لہجے کی کاٹ نے مار تو مجھے طبقہ دیا ہے، مگر دیکھو ابھی بھی تمہارے سامنے کھڑا ہوں کہ کسی روز تم یہ کہہ کر میرے اندر ایک نئی روح پھونک دو کہ میں لوٹ آئی ہوں آگا، سب گلے شکوے، سب بدگمانیاں بہت پیچھے چھوڑ کر۔ کتنی حسرت تھی ان کے لہجے میں کہ ایزل چند ثانیے لب بستہ ہی رہ گئی، اور جب یہ لمحے طویل ہوئے تو وہ رخ پھیر گئے۔ شاید وہ اپنی آنکھوں میں امٹ امٹ کر آتی اذیت کو اس سے چھپا لینا چاہتے تھے۔ اس نے بھی انہیں مخاطب نہ کیا اور خود بھی رخ پھیر کر یوں ہی کھڑی رہی۔ وہ دو پنچھی جو ایک دوسرے پہ جان چھڑکتے تھے، ایسے ایک دوسرے سے رخ پھیر کر کھڑے بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ صاحب جی، اپنی بیگم صاحبہ کے لیے گجرے لے لو نا۔ تبھی یہ گجرے والا ان کے قریب آ کھڑا ہوا۔ وہ ایک چھوٹا بچہ تھا۔ آغا فارس چونکے۔ دیکھیں نا، بیگم صاحبہ ناراض ہیں، انہیں منانے کے لیے گجرے لے لینا۔ بچہ تو رٹ رٹایا سبق پڑھ رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں آغا فارس کے لبوں میں مسکراہٹ رینگ گئی تھی اس کی اس بات سے، حالانکہ انہیں تو خود کو ملامت کرنا چاہیے تھا کہ کیسی فضول گھٹیا بات پہ مسکرا رہے ہو۔ وہ ایزل کو تمہاری بیوی بول رہا ہے۔ جب ایزل نے ان سے ان کی بیوی بننے کی تڑپ کی خواہش کی تھی تب تو وہ کیسے بھڑک اٹھے تھے، مگر یہاں تو ایک بچے نے انہیں ان کی بیوی بنا ڈالا، مگر وہ مسکرا رہے تھے۔ وہ حیرت سے ڈوب مرتے اگر اس وقت اپنی مسکراہٹ پہ غور کرتے۔ ایزل تو بچے کی بات سن کر کرنٹ کھانے کے سے انداز میں پلٹی تھی۔ واٹ؟ کیا کہا تم نے؟ ان کی بیگم صاحبہ؟ پتہ بھی ہے تمہیں کہ وہ بچے پہ چلا اٹھی تھی؟ وجہ یہ تھی کہ بچے نے اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ ان کی بیگم بننے کو ہی تو وہ تڑپ رہی تھی۔ وہ بیگم صاحبہ، میں تو کیا، ہاں کوئی نہیں ہوں میں ان کی بیگم، اور کوئی نہیں چاہیے ہمیں گجرے، چلو بھاگو یہاں سے۔ وہ اسے جھڑپنے لگی جب انہوں نے مداخلت کی۔ بس کر دو ایزل، بچہ ہے وہ، اسے کیا پتہ، اور ویسے بھی انہیں ان کے بڑوں نے سکھایا ہوتا ہے، جس لڑکا لڑکی کو بھی ایک ساتھ دیکھتے ہیں بس کپل کی مہر لگا دیتے ہیں۔ بچہ تو ان کے مداخلت کرتے ہی بھاگ کھڑا ہوا۔ جانتی ہو، سب مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں، وہ کچھ ہلکی سے کہتی پلٹ گئی۔ ویسے میں گجرے خریدنے کا پکا ارادہ رکھتا تھا۔ انہوں نے پیچھے سے ہانک لگائی تو وہ حیرت سے منہ کھولے پلٹی، صرف اس بچے کی خاطر۔ وہ مزے سے بولے تو ان کے اس جملے نے اس کا حیرت اور خوش فہمی سے کھلا منہ فوراً ہی بند کروا دیا۔ آپ کے دل میں بھی اپنے جذبات نہ جگا دیے تو میرا نام بھی ایزل نہیں۔ یہ سوچ تو وہ کب کی پکی کر چکی تھی۔ التمش کے ساتھ رہنا، اس سے باتیں کرنا صرف آغا فارس کی ضد میں ہی نہیں کرتی تھی، بلکہ ایک بڑی وجہ ان کے دل میں جلن کے احساسات جگا کر اپنے لیے وہ انوکھے جذبات ان کے اندر اتارنا تھا۔ وہ دور سے اپنی طرف آتے التمش اور انم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ارے بھائی جان، آپ کی بیگم صاحبہ تو بہت پیاری ہیں۔ التمش اور ایزل ساتھ ساتھ کھڑے تھے جب ایک گجرے والا ان کے قریب چلا آیا۔ تھوڑی ہی دور کھڑے آغا فارس اور انم بھی ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ شکریہ۔ التمش نے اس کی غلط فہمی دور نہ کی اور ایزل کو شوق نظروں سے دیکھتا بولا۔ ایزل اس شکریہ پہ التمش کو گھورتے ہوئے سچ بولنے کو تھی کہ نظریں لال بھبو کا چہرہ لیے کھڑے آغا فارس پہ پڑی تو دانستہ چپ رہ گئی۔ بیگم صاحبہ کے لیے گجرے خریدیں گے؟ اس نے امید طلب نظروں سے التمش کی طرف دیکھا۔ کیا فضول بکواس ہے یہ، میاں بیوی نہیں ہے وہ جلدی سے ان کی طرف آئے اور گجرے والے پہ بھڑک اٹھے۔ اتنا برا کیوں لگ رہا ہے فارس صاحب؟ ایزل دل ہی دل میں ان کے بھڑکنے پہ خوش ہوئی تھی۔ گجرے والا اسی بچے کا باپ تھا جو کچھ وقت قبل ایزل کو آغا فارس کی بیوی بنا چکا تھا، مگر اندازہ غلط ہونے کے سبب باپ کے پاس لوٹ کر بتایا تو باپ نے سوچا وہ پھر سے اس سرخ شرٹ والے کی بیوی ہوگی۔ گجرے والا تو ان کے غصے پہ چپ ہی رہ گیا اور پلٹ کر جانے لگا۔ ارے ایک منٹ رکیں، ایزل نے اسے جلدی سے آواز دے کر روکا۔ ہم کپل نہیں تو کیا ہوا؟ التمش ویسے بھی تو میرے لیے گجرے خرید سکتے ہیں، کیوں التمش؟ اس نے التمش کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو وہ یوں راضی ہوا جیسے ایزل نے گجرے نہیں اس کا دل ہی مانگ لیا ہو، جو وہ خوشی خوشی اس کی جھولی میں ڈالنے کو تیار تھا۔ آغا فارس ایزل کو بس تعصب سے دیکھ کر رہ گئے۔ کبھی تو کوئی کام میری توقع کے مطابق کر لے یہ لڑکی، ہر بار توقع کے خلاف جائے گی۔ ضد باندھ رکھی ہے اس نے مجھ سے، ہر وہ کام کرے گی جو مجھے قطعی گوارا نہیں۔ بس اسی بات کا غم تھا۔ ہاں کیوں نہیں، تم بس حکم کرو۔ ہاں بھائی، جلدی سے 2 گجرے نکالو، بلکہ 4 نکالو۔ 4 گجروں پہ ایزل نے الجھ کر اسے دیکھا اور پھر انم کو دیکھ کر جلد ہی سمجھ گئی۔ یہ لیں فارس بھائی۔ اس نے 2 گجرے آغا فارس کی طرف بڑھائے۔ شاید تمہاری نظر کمزور ہو گئی ہے، لڑکی برابر کھڑی ہے اور تم گجرے پکڑا مجھے رہے ہو، میں گجرے پہنتا اچھا تھوڑی نہ لگوں گا۔ وہ غیر متانت سے گویا ہوئے۔ ارے بھائی آپ بھی کمال ہیں، آپ کو پہننے نہیں بلکہ پہنانے ہیں، وہ بھی اپنے برابر کھڑی لڑکی کو۔ آخر کو آپ کی ہونے والی مسز جو ہیں۔ ہونے والی مسز جھیپ سی گئی اور انہوں نے سنجیدگی سے گجرے تھام لیے۔ جیسے ہی انہوں نے تھامے، ایزل نے اپنے لب سختی سے بھینچے۔ انکار نہیں کر سکتے تھے یہ، وہ تل ملائی تھی
انہیں انم کی کلائیوں میں سرخ و سفید گجرے اتارتا دیکھ، جبکہ اپنی کلائیاں ابھی بھی خالی تھیں، سونی سی، بے رونق سی۔ یہ خواہش اس کی تھی، اور کیسے کسی اور کی کلائیوں کو اس کے سامنے رونق بخش دی گئی۔ وہ بنا دیکھے بھی اپنی طرف اٹھی ایزل کی نگاہوں کا ارتکاز خود پہ محسوس کر رہے تھے، مگر وہ اس سے نظریں نہیں ملانا چاہتے تھے۔ بس انم کا ہاتھ تھامے مطلوبہ شے اس کی کلائیوں تک پہنچا دی۔ تھینک یو، انم نے جھیمتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ لبوں پہ شرمیلی سی مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں شرم کی سرخی تھی۔ آغا فارس تو کیا سب دیکھ سکتے تھے کہ ان سرخ گلابوں سے زیادہ سرخ تو اس کا چہرہ ہو رہا تھا۔ اوئے ہوئے، دیکھو تو ایزل کوئی شرما رہا ہے۔ التمش نے ایزل کو ٹہوکا دے کر متوجہ کیا۔ ہاں دیکھ رہی ہوں، شرمانے کا سبب بھی دیکھ چکی ہوں۔ اس نے نظریں مقابل کھڑے آغا فارس کے چہرے پہ ڈالیں۔ اس کے لہجے کی کاٹ صرف وہی محسوس کر سکتے تھے۔ میں سمندر کی طرف جا رہی ہوں۔ اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ اطلاع دیتی وہ پلٹ گئی تو التمش بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ اسے خوش فہمی سی تھی کہ ایزل بھی اسے گجرے پہنانے کا کہے گی، مگر اس نے یہ کہنا تو دور کی بات اپنے ہاتھوں سے بھی نہ پہنے تھے۔ چلیں ہم بھی ان کے پاس چلتے ہیں۔ گجروں کو اپنی کلائیوں میں گول گول گھمائے پھولوں سے کھیلتی وہ بولی تو ایزل کو دور جاتا دیکھ وہ انم کی آواز پہ چونکے۔ ہاں چلو۔ ساحل کنارے وہ یوں ہی خالی و ذہنی کسی کیفیت میں کھڑی تھی، ہاتھ بے دھیانی میں گجرے میں جڑے پھولوں کی پتیوں کو دھیرے دھیرے چن کر توڑتے جا رہے تھے۔ دودھیا بے داغ پیروں کو سمندر کی خنک موجیں چھو کر گزر رہی تھیں، اور روشنی میں اس کے گیلے پیر چمکتے ہوئے بے حد حسین لگ رہے تھے، اور کچھ حسن ان کے اوپر اور آس پاس گرتی وہ سفید اور سرخ پتیوں کے سبب تھا جنہیں وہ گجرے سے نوچتی جا رہی تھی۔ ایزل، یہ کیا کر رہی ہو یار؟ وہ یوں ہی خالی خالی نگاہوں سے سمندر میں کسی غیر مرئی نقطے کو تلاشتی رہی، اگر جو التمش کی صدمے سے چوڑ آواز اس کی سماعتوں سے نہ ٹکراتی۔ کیا کر رہی ہوں میں؟ ایزل نے الجھ کر اس کی طرف دیکھا۔ تم نے میرے اتنی محبت سے دلائے گئے گجروں کا کیا حال کر دیا؟ اس نے اس کے ہاتھ سے گجرے لے کر اس کے سامنے کیے تو بے اختیار ایزل کے منہ سے نکلا، اوہ سوری، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، وہ تو بس بے دھیانی میں پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ صراحتاً گویا ہوئی۔ وہ گجروں کی شوقین نہیں تھی، ہاں سرخ گلاب اسے بہت پسند تھے، مگر پھر بھی اسے گجرے پہننا باقی لڑکیوں کی طرح اتنا پسند نہ تھا۔ مگر انہیں توڑنے کا مقصد یہ نہ تھا، یہ تو شاید اس کی جلن تھی جو اسے ایسا کرنے پر مجبور کر گئی کہ کب وہ ان کا یہ حال کر گئی اسے خود بھی علم نہ ہوا۔ کیسی بے دھیانی؟ آخر کہاں کھوئی ہوئی تھی محترمہ؟ وہ ابھی بھی کھوئی سی لگ رہی تھی، اور یہ التمش محسوس کر رہا تھا۔ کہیں نہیں۔ وہ اس کی جانب سے رخ بدل کر سامنے سمندر کو دیکھنے لگی۔ سورج بس کچھ ہی دیر میں ڈوبنے والا تھا، اور ڈوبتے ہوئے سورج کا وہ نظارہ نہیں کر سکتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دل بھی سامنے دکھائی دیتے زردی مائل سورج کی مانند دھیرے دھیرے نیچے کو سرکتا سمندر کی گہرائی میں کہیں ڈوب جائے گا۔ سورج تو پھر بھی اگلے روز کہیں نہ کہیں سے راہ بناتا اپنی سابقہ جگہ پہ چلا آئے گا اور پوری شان سے آسمان پہ ٹھہر جائے گا، مگر اس کا دل ایک بار ڈوب گیا تو کیا دوبارہ ابھر پائے گا؟ کوئی جواب نہ تھا۔ اس نے خاموشی سے سورج پر سے بھی نظریں ہٹا لیں۔ کیا بات ہے ایزل؟ میں تو ترس ہی گیا ہوں اس ایزل کو دیکھنے کو جو مجھے پہلی بار فارس بھائی کے گھر پہ شان بے نیازی اور نخریلا پن دکھاتی اور شاپنگ مال میں کھلکھلاتی ڈھیروں باتیں اور انجوائے کرتی ملی تھی۔ اب بھی کبھی کبھی وہ ایزل دیکھنے کو ملتی ہے، مگر صرف کبھی کبھی، ورنہ تو تم ایک چپ بے جان سی گڑیا بنتی جا رہی ہو جسے صرف سجا کے اپنے برابر کھڑا کر دیا جائے، اس سے باتیں تو کر لی جائیں مگر جواب میں صرف خاموشی سننے کو ملے۔ وہ ایزل کے روبرو چلا آیا تھا کہ سورج اس کے عقب میں کہیں کھو سا گیا۔ تو کیا میں واقعی ایسی ہو گئی ہوں کہ ہر کوئی میرے بدلاؤ کو واضح محسوس کرنے لگا ہے؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ میں تو آج بھی وہی ہوں۔ وہ خود کو پھر سے ویسا ہی ظاہر کرتی بولی، کیا تم کسی کو پسند کرتی ہو؟ وہ جو بغور اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا یکدم بولا تو اس اچانک اور غیر متوقع سوال پہ چند ثانیے تو ایزل بت ہی بنی رہ گئی۔ تو کیا میرے بدلاؤ کا سبب بھی اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ میں کسی کی محبت کا روک پالے بیٹھی ہوں؟ وہ پھر سے سوچ میں ڈوبی۔ کیا وہ بھی تمہیں چاہتا ہے؟ اس کا پہلا جواب پائے بنا اس نے دوسرا بھی کر ڈالا، شاید نہیں، ہے نا؟ وہ بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اتنے صحیح اندازے مت لگاؤ التمش، وہ چاہ کر بھی ایسا نہیں کہہ سکتی تھی۔ اف، آپ بھی نا پتہ نہیں کیا کیا سوچنے لگے۔ آپ کے ان سارے سوالوں کا جواب میرے پاس صرف نہیں کی صورت میں ہے۔ نہ میں کسی کو پسند کرتی ہوں، نہ کوئی مجھے پسند کرتا ہے۔ وہ خود کو کمپوز کرتی یوں بولی کہ التمش کے سارے خدشے چٹکیوں میں ہوا ہوئے۔ تھینک گاڈ، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا تو ایزل نے کچھ حیرت اور مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ نہیں، میرا مطلب تھا کہ چلو اچھی بات ہے اگر ایسا نہیں ہے تو۔ وہ سنبھل کر بولا، اف التمش، ایسے ہی چھپاتا رہے گا تو اپنی محبت اس پہ ظاہر کیسے کر پائے گا؟ دیکھ، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، اور اس قدر حسین سما بھی، یہ خوشبودار نمی بھری ہوا، یہ سمندر، یہ لہریں اور یہ گجرے، اسے پہنا اور بس کر دے اپنی محبت کا اظہار۔ اس نے اب کے بولنے کا فیصلہ کرتے اس کا ہاتھ تھاما۔ ایزل، ہاتھ تھامتے ہوئے اسے پکارا گیا۔ جی؟
اس نے الجھی الجھی نگاہوں سے التمش اور اس کے ہاتھ میں قید اپنے ہم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک گجرا دھیرے سے اس کی کلائی میں اتار دیا۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے کہوں۔ وہ ہولے سے ہنسا تھا اور اب کہ اس کا دوسرا ہاتھ پکڑا تھا۔ وہ چھڑوانا چاہتی تھی مگر جانتی تھی ابھی دوسرا گجرا باقی ہے اور وہ پہنانا چاہتا ہے، تبھی رک گئی۔ اس کے دلائے گجروں کا ایزل نے یہ حال کر دیا تھا، اسے برا لگا ہے۔ یہ جان کر اس نے اسے گجرے پہنانے سے نہ روکا کہ چلو اگر ایسے اس کا گجرے خراب ہونے کا غم ہلکا ہوتا ہے تو ایسے ہی صحیح۔ اور ایک سوچ یہ بھی تھی کہ جب آغا انم آپی کو اپنے ہاتھوں سے گجرے پہنا سکتے ہیں تو پھر میں کسی اور کے ہاتھ سے کیوں نہیں پہن سکتی؟ ایسا بھی کیا کہنا ہے جو کہنے کے لیے اتنا سوچنا پڑ رہا ہے؟ گجرے پہنا دیے گئے تو ایزل نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا مگر وہ ابھی شاید چھوڑنے کے موڈ میں نہ تھا۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں ایزل جو کہنے کے لیے برسوں بیت جاتے ہیں مگر زبان وہ الفاظ ادا نہیں کر پاتی۔ حالانکہ کبھی کبھی وقت ہمارے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے، موقع بھی ہوتا ہے، دستور بھی ہوتا ہے، مگر ہمت نہیں ہو پاتی۔ شاید اس لیے کہ کہیں دوسرے شخص کی جانب سے توقع کے خلاف ہی جواب نہ مل جائے۔ کبھی کبھی کسی کو کھونے کا ڈر اس قدر حواسوں پہ سوار ہو جاتا ہے کہ ہم وہ بات زبان تک لاتے لاتے رہ جاتے ہیں، اور میں بھی چاہ کر بھی وہ بات نہیں کہہ پا رہا۔ تم میرے بن کہے سمجھ جاؤ نا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا گویا گزارش کر رہا تھا۔ سمجھ تو وہ بہت پہلے ہی گئی تھی مگر دل ہمیشہ کی نفی کرتا رہا کہ نہیں، وہ صرف مجھے دوست مانتا ہے۔ مگر آج تو وہ اپنے منہ سے بھی کہہ رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ التمش اتنی جلدی اظہار کر ڈالے گا، وہ بھی یوں کہ بن کہے بھی سب کہہ جائے۔ اب کی بار اس نے ہاتھ نہیں چھڑوایا تھا بلکہ ہاتھ خود بخود چھوٹتا ہوا پہلو میں آ گرا تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے لب بستہ سی بس اپنے روبرو کھڑے اس شخص کو دیکھے گئی جس سے اسے محبت نہیں تھی مگر اس شخص کو ہو گئی، اور جس شخص سے اسے بے پناہ محبت تھی وہ اس سے محبت سے انکاری تھا۔ یہ قسمت کی کیسی ستم ظریفی تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ التمش کو کیا جواب دے۔ کیا اس پہ ظاہر کرتے کہ ہاں وہ سمجھ رہی ہے جو کچھ بھی اس نے کہا تھا، یا پھر اس کے ایک ایک لفظ سے یکسر انجان بن جائے؟ مجھے نہیں پتا یہ کب ہوا، کیسے ہوا، مگر اب ہو گیا ہے۔ بولو نا ایزل، تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دیکھو تمہارے پاس سوچنے کو بہت وقت ہے، میں کوئی جلد بازی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ ایک دم جھنجھلا کر بول اٹھی تھی۔ آخر اتنی زمانی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اتنی سمجھدار نہیں ہوں میں، بہت ڈفر ہوں۔ آپ کھل کر بتا ہی نہیں رہے، ایسے کیسے سمجھ آئے گی بھلا مجھے؟ وہ چہرے پہ ڈھیروں نہ سمجھی بھرے تاثرات سجاتی بولی اور کنکھیوں سے انم کو بھی دیکھ رہی تھی جو اس کی جانب آ رہی تھی۔ پیچھے آغا فارس بھی تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اب اگر وہ کھل کر بولنا بھی چاہے تو بھی ان دونوں کی موجودگی میں بول نہیں پائے گا۔ شاید مجھے ڈھکا چھپا اظہار محبت کرنا ہی نہیں آتا۔ مجھے لگا تھا ایزل سمجھ جائے گی۔ اس نے مایوسی سے سوچا اور بولنے کو پر تولنے لگا۔ دراصل ایزل، میں اگر صاف صاف لفظوں میں کہوں تو مجھے تم اچھی کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ تبھی انم نے انٹری ماری۔ یوں تو التمش کو جی بھر کر مدبزہ ہونا چاہیے تھا مگر اس وقت شاید وہ بھی ڈھنگ سے کچھ کہہ نہ پاتا، تبھی اس اظہار کو کسی اور دن پہ ڈال گیا۔ کچھ نہیں، میں ایزل سے کہہ رہا تھا کہ چلو نا ریت پہ اپنا نام لکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ لہریں ہمارے لیے ظالم سماج کا کام کرتی ہیں یا ہم پہ مہربان ہوتی ہیں۔ چلو بیٹھو ایزل۔ کھڑے کھڑے بہانہ گھڑتا وہ اب واقعی نام لکھنے کو بیٹھ گیا تھا۔ آغا فارس ان سے تھوڑا فاصلے پہ کھڑے تھے جبکہ انم ان دونوں کے سروں پہ۔ ایزل نے اپنا نام لکھا تو التمش نے بنا کسی جھجک کے دھڑلے سے اپنا نام اس کے ساتھ لکھ ڈالا۔ ایزل نے ایک گہری سانس خارج کی کیونکہ وجہ جانتی تھی، جبکہ آغا فارس نے زہریلی نگاہوں سے التمش کو دیکھا۔ ان کے چہرے سے واضح تھا کہ وہ اس شخص کا بہت لحاظ کر رہے ہیں، خود پہ جبر کے پہرے لگائے بیٹھے ہیں، ورنہ اس کی حرکتیں ان کی برداشت سے باہر کی تھیں۔ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے نا ہم دونوں کا نام ایک ساتھ۔ التمش نے ایزل کے کانوں میں شوق سی سرگوشی کی تھی مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ تو بس اس لہر کو دیکھ رہی تھی جو ان کی جانب بڑھ رہی تھی، اور وہ بھی بہت تیزی سے۔ دیکھیں انم، کتنا خوبصورت۔ ایک لہر آئی اور التمش کے نام کو مٹاتی چلی گئی۔ ایزل کے نام کا آخری لفظ بھی مٹ گیا۔ التمش جو انم کو بتانے کو تھا وہیں چپ رہ گیا۔ ایزل کے نام سے مٹا اپنا نام اب اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے برا لگا تھا، غصہ آیا تھا ان لہروں پہ، یہ اس کے چہرے سے واضح تھا، جبکہ وہیں بے اختیار آغا فارس کے لبوں پہ مسکراہٹ ٹھہری تھی جو اس لہر کے شکر گزار تھے۔ اتنا آسان نہیں ہوتا کسی کے بھی نام کے ساتھ اپنا نام لگا لینا، خاص کر اس انسان کے ساتھ جو پہلے ہی کسی کے نام کی آس کا مارا ہو۔ ایزل نے دل ہی دل میں التمش سے مخاطب تھی، یہ لہریں تو تمہارے لیے ظالم سماج ثابت ہو گئیں۔ انم ہنسنا نہیں چاہتی تھی پر ہنس پڑی۔ التمش کو بھی اپنا منہ ٹھیک کرنا پڑا۔ اچھا جی، اگر ایسی بات ہے تو دیکھ لیتے ہیں کہ پھر یہ آپ پہ کس قدر مہربان ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر انم کو پکڑ کر اپنے برابر بٹھایا اور بولا،
فیوچر مسز فارس لکھیے ذرا اپنا اور اپنے مسٹر کا نام، ہم بھی دیکھیں کہ لہروں کی یہ ظالم سماجی صرف میرے اور ایزل کے لیے ہی رہ گئی ہے یا آپ بھی برابر کی شامل ہیں۔ وہ غیر سنجیدگی سے گویا تھا۔ ارے میں کیسے؟ انم جھجک رہی تھی کیونکہ وہ کچھ پاس ہی تو کھڑے تھے۔ پتہ نہیں انہیں ایسی بچکانہ حرکتیں پسند بھی ہیں یا نہیں۔ خیر ایزل تو کچھ بھی کرے، اسے کھلی چھوٹ ہے، مگر میری کوئی بات انہیں بری نہ لگ جائے، مجھے تو یہی ڈر رہتا ہے۔ کہاں کھو گئیں؟ وہ جو سوچوں میں سرگرداں تھی، التمش نے اسے ہوش دلائی۔ اتنے سے کام میں بھلا کیا شرمانا، اور ہم تو ویسے بھی بس چیک ہی کر رہے ہیں، چلیں لکھیں۔ التمش جان نہیں چھوڑنے والا تھا۔ انم نے بنا آغا فارس کی جانب دیکھے لکھنا شروع کیا، کیونکہ اگر دیکھتی تو مزید جھجک آرے آ جاتی۔ انم فارس۔ اس نے نام لکھا تو آغا فارس زیر لب بڑبڑائے۔ کتنا عجیب لگ رہا تھا یہ نام، نہ صرف ایک ساتھ دیکھنے میں بلکہ بولتے ہوئے بھی۔ تھینک گاڈ آپ نے آج کی صدی میں نام مکمل کر لیا۔ انم کے جھینپ جھینپ کر لکھنے کے سبب التمش نے غیر سنجیدگی سے کہا۔ ایزل وہاں سے غیر محسوس طریقے سے کھسک گئی۔ کسی نے محسوس نہ کیا، آغا فارس نے ضرور کیا۔ اس کی دلی کیفیات سے انجان نہ تھے۔ 1 2 کیا کر رہے ہو؟ التمش کو گنتی کرتا دیکھ انم نے الجھ کر پوچھا۔ گنتی؟ وہ سادگی سے بولا۔ کیوں؟ یہ تو ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وہ غیر متانت سے گویا ہوا، مگر انم کچھ نہ سمجھی۔ 3 4 اور یہ 5۔ لو جی، کر دیا ظالم سماج نے کام خراب۔ اس سے قبل وہ مزید نہ سمجھی سے التمش کو دیکھتی، اس کے پیروں کو بھگونے والی لہر نے اس کی توجہ ناموں کی جانب مبذول کروائی تو اس نے ایک مایوسی بھری آہ بھری۔ ایزل نے بھی پلٹ کر یہ منظر دیکھا تھا اور ایک جتاتی نگاہ آغا فارس پہ ڈالی تھی کہ دیکھ لیں، سمندر کو بھی گوارا نہیں آپ کا ساتھ انم کے ساتھ۔ ہاں تو جب لہروں کے قریب یہ کام کریں گے تو کام خراب ہی ہوگا نا۔ ویسے بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تمہاری طرح، تمہارا تو منہ ہی بن گیا تھا۔ یوں تو اس کو بھی برا لگا تھا اپنا اور آغا فارس کا نام یوں پل بھر میں مٹ جانے پر۔ ابھی تو اس نے جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا اور نظروں سے اوچھل ہو گیا، لہروں کے سنگ کہیں دور بہتا چلا گیا۔ ہا ہا ہا، التمش ہنس پڑا تھا کیونکہ انم کے قول اور چہرے کے اترے ہوئے تاثرات میں تضاد تھا۔ وہ ریت پہ 2 زانوں بیٹھی محف سی انگلی سے کچھ بنا رہی تھی۔ نمی بھری اس ریت پہ اس نے ایک بڑا سا دل بنایا اور پھر اپنا اور ان کا نام لکھ ڈالا۔ یہ سب وہ بے اختیاری میں کر رہی تھی۔ کتنی دیر تو وہ لکھ کر اس دل میں مقید ایک ساتھ جڑے ناموں کو حسرت سے دیکھتی رہی۔ موجیں آتی رہیں اور بنا اسے پریشان کیے جاتے رہیں۔ ایزل آغا، یہ وہ نام تھا جو بے اختیار عقب میں کھڑے شخص کے لبوں سے نکلا تھا، اور کتنا خوبصورت اور اپنا اپنا سا لگ رہا تھا انہیں یہ نام۔ مگر تب ہی ان کی نظر نام سے ہٹ کر اس موج کی طرف اٹھی جو پوری شدت سے ایزل کی طرف آ رہی تھی۔ ان کے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی تھی کہ ابھی یہ موج ان کے ناموں کو بھی نگل جائے گی، مگر یہ کیا، وہ جتنی شدت سے آئی تھی اتنی ہی شدت سے واپس لوٹ گئی تھی۔ بالکل ایزل اور آغا کے نام کے قریب سے ہوتی ہوئی پلٹی تھی، اور پھر ایک بار نہیں بار بار کہ وہ دونوں اپنی جگہ چند ثانیوں کو ساکت ہی رہ گئے۔ یہ پانی آخر ان کے ناموں کو دھو کیوں نہیں رہا تھا؟ کیوں ریت انہیں اپنے اندر جذب نہیں کر رہی تھی؟ یہ موجیں بھی ہمارے ناموں کو جدا کرنے سے خوف کھا رہی ہیں، اور ایک تم ہو جو اپنی عزت میں خود کو مجھ سے دور کرنے پہ تلی ہوئی ہو۔ کب سے اسے دیکھتے اب موجوں کا یہ تماشا دیکھ کر وہ بول اٹھے، جبکہ اپنے عقب سے اٹھتی آواز پہ ایزل نے ہڑبڑا کر ان کے نام پہ ہاتھ پھیر کر اسے مٹا ڈالا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب کیا فائدہ مٹانے کا؟ وہ مسکرائے کیونکہ دیکھ تو وہ چکے ہی تھے۔ ایزل نے بنا کوئی جواب دیے چپ چاپ ان کے پاس سے گزرنا چاہا تو وہ راہ میں حائل ہو گئے۔ کچھ کہہ رہا ہوں تم سے، نظریں پھیرے کھڑی اس لڑکی کو مخاطب کیا گیا۔ آپ آخر میری جان چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ زج ہوتی جھنجھلاتی ہوئی بولی۔ ایزل، انہوں نے اس کا نام لیا تو ان کے لہجے میں واضح حیرت تھی۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ انہوں نے اب کے ذرا کرخت لہجے میں کہا۔ ہاں تو اور کیا کہوں اور کیا کروں؟ یہی چاہتے تھے نا آپ کہ چھوڑ دوں ضد آپ سے، چھوڑ دوں محبت کی رٹ، ہٹ جاؤں پیچھے، تو ہٹ چکی ہوں۔ اب اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ اب جب میں آپ سے دوری بڑھا رہی ہوں تو آپ کیوں پاس آ رہے ہیں؟ وہ اپنی آواز کو دباتی، کیونکہ میں تم سے اپنا تعلق بحال کرنا چاہتا ہوں، وہی ایک رٹ، مگر مجھے ایسی کوئی چاہت نہیں۔ وہ تڑک کر 2 ٹوک انداز میں بولی تو وہ چپ ہی رہ گئے۔ ایکسکیوز می۔ تبھی ایک لڑکی نے انہیں مخاطب کیا، اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا جو شاید اس کا شوہر تھا۔ ایزل جو آگے بڑھنے لگی تھی اس کے مخاطب کرنے پہ وہیں رک گئی۔ آپ دونوں ہسبینڈ وائف ہیں نا؟ وہ چہک کر بولی تھی۔ ایزل نے جلدی سے اس کی بات کی تردید کرنا چاہی، مگر آغا فارس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سختی سے دبایا اور بولے، یس وی آر۔ ان کے ان 3 لفظوں نے ایزل کو تو مانو آگ لگا دی۔ واو، آپ دونوں سچ میں ایک ساتھ بالکل پرفیکٹ لگ رہے ہیں۔ ویسے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کیا آپ ہماری اس ڈوبتے سورج کے سامنے ایک تصویر اتار دیں گے؟ وہ آئی ہی اس کام سے تھی۔ شیور، وائی ناٹ۔ آغا فارس نے موبائل ان کے ہاتھ سے لیا
اور ایک کی بجائے 3-4 اچھی سی تصاویر بنا کر ان کے سپرد کیا تو وہ انہیں شکریہ کرتے ان کی جوڑی کو دعائیں دیتے چل پڑے۔ بہت خوب فارس صاحب، میرے جذبات کی توہین کر کے بہت خوشی ملتی ہے نا آپ کو؟ وہ نمناک آنکھیں لیے ان کی طرف ہوئی اور بسیلے لہجے میں بولی، تم غلط سمجھ رہی ہو، میں ایسا کیوں کروں گا؟ انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ اس بات کو اتنا سنجیدہ اور دل پہ لے جائے گی، کیونکہ آپ کی انا کو تسکین ملتی ہے مجھے تکلیف پہنچا کر۔ جانتے ہیں نا کہ میں آپ کی بیوی نہیں بن سکتی، اور کتنا تڑپی تھی آپ کے آگے اس خواہش کے لیے۔ میری اس تڑپ کو جگانا چاہ رہے تھے، مجھے نئے سرے سے تکلیف دینا چاہ رہے تھے، میرے احساسات کی توہین کر کے اندر ہی اندر ہنس رہے ہوں گے، ہے نا؟ وہ مشتعل ہوتی غرہ اٹھی تھی۔ فار گاڈ سیک ایزل، اتنا فضول کیسے سوچ لیتی ہو تم؟ پاگل ہو؟ جو تم سمجھ رہی ہو وہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تمہیں نہ ہی کبھی تکلیف پہنچانے کی خواہش رہی ہے میری، نہ ہی پہنچا کر کبھی خوش ہوا ہوں، اتنی بدگمان کیوں ہو جاتی ہو مجھ سے؟ وہ اسے شانوں سے تھامے سوال کر رہے تھے۔ تو پھر کیا تھا یہ سب؟ کیوں نہیں بتایا انہیں سچ؟ کیوں بولا جھوٹ کہ ہاں ہم؟ غصے سے بولتی وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا۔ وہ اسے چھوڑے پلٹ گئے اور اتنا دھیرے سے بولے کہ بمشکل خود کو سنائی دیا۔ میں سچ میں نہیں جانتا کہ آخر کیوں میں یہ سب کر رہا ہوں۔ جو بات سوچ کر ہی میرا دماغ پھٹنے لگتا تھا، اب وہ بات کوئی اور کہتا ہے تو برا کیوں نہیں لگتا؟ کیوں لوگوں کا تمہارے ساتھ میرے نام کو، میری ذات کو جوڑنا مجھے برا نہیں لگ رہا؟ میں نہیں جانتا ایزل۔ وہ بے بسی سے سوچ کر رہ گئے۔ شام کا سایہ چاروں اطراف پھیل چکا تھا، زردی مائل سورج سرک کر بہت نیچے تک آ چکا تھا، اتنا کہ سمندر کو چھوتا محسوس ہو رہا تھا۔ نیلگی مائل پانی سورج کی پلاہٹ بھری روشنی کے سبب اپنا رنگ بدل چکا تھا۔ یہ نظارہ بہت خوبصورت تھا، مگر جب ایک دوسرے سے رخ پھیرے کھڑے ان پنچھیوں پہ نظر ٹھہری تو دل بوجھل سا ہو جاتا۔ کتنا اداس منظر تھا، ایک طرف وہ ناراض کوئل تھی تو دوسری طرف وہ اپنے آپ سے بے نام سی جنگ لڑتا شخص، جو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ یہ آپ دونوں کیا اداس لیلا مجنوں بنے کھڑے ہیں؟ شام ہو گئی ہے، میرا خیال ہے اب ہمیں چلنا چاہیے، انم بھی جانے کی ضد کر رہی ہیں۔ اس خاموش اداس منظر کو التمش کی کھنکتی آواز نے کچھ رونق بخشی۔ ہاں، کافی اچھا خیال ہے۔ انہوں نے اس خیال کی تائید کی، کیونکہ وہ بھی اب جلد از جلد اس جگہ سے چلے جانا چاہتے تھے۔ ان کے دل و دماغ کو سکون کی ضرورت تھی جو یہاں بری طرح برباد ہو رہا تھا۔ حد کرتے ہو تم بھی التمش، کیا ضرورت تھی یہاں لے آنے کی؟ سارا دن ہمارا ساحل سمندر پہ بیت گیا، اب کیا رات یہاں گزارنی ہے؟ گھر پہ سب کو ہمارا انتظار ہوگا۔ التمش گاڑی گھر کے راستے پہ موڑنے کی بجائے مخالف سمت موڑ گیا، اور اب وہ لوگ اسٹریٹ مارکیٹ میں موجود تھے۔ انم کو بس گھر جانے کی فکر تھی، جبکہ ایزل اس فکر سے لاپرواہ اوپن اسٹریٹ شاپس پہ سجی مختلف رنگ چیزیں دیکھنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ گھر پہ سب کو پتہ ہے کہ ہم لوگ پکنک منانے نکلے ہیں اور رات گئے تک ہی لوٹیں گے۔ وہ سب مطمئن بیٹھے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے ہم ڈنر کر کے ہی لوٹیں گے، اس لیے آپ ایزی ہو جائیں۔ وہ دیکھیں، آپ کی بہن تو آتے ہی شاپنگ میں مصروف ہو گئی اور آپ خواہ کی ٹینشن پالے ہوئے ہیں۔ التمش نے اس کی توجہ ایزل کی جانب مبذول کروائی تو وہ بھی اس کی طرف بڑھ گئی۔ التمش نے بھی وہی راہ ناپی، جبکہ آغا فارس کو اس جگہ سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ بس ان کے قریب شاپ سے ذرا ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ گلیوں میں سجی اس مارکیٹ کی اپنی ہی خوبصورتی تھی، جس گلی میں بھی مڑا جائے آخر تک رنگا رنگ چیزیں ہی آنکھوں کو تقویت بخشتیں۔ رات کے وقت تو اس کا حسن مزید بڑھ چکا تھا اور لوگوں کا رش بھی کافی زیادہ تھا۔ شاید وہ اس مارکیٹ میں رات میں شاپنگ کو زیادہ ترجیح دیتے تھے۔ انم تو ان کے برابر والی شاپ پہ کھڑی اینٹیکس دیکھ رہی تھی جو کسی مغلیہ دور کے معلوم ہو رہے تھے، جبکہ ایزل سن گلاسز دیکھ رہی تھی۔ تم تو سن گلاسز پہنتی ہی نہیں، تمہارا یہ اندھوں والا چشمہ کب بھی اترے تب نا۔ التمش مذاقاً بولا، دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ نہ آپ کے پیسے لگ رہے، نہ میرے، اور نہ ہی دکاندار کے۔ وہ شانے اچکاتی بولی، تو کر لو نا کچھ پیسے خرچ، تمہاری بھی کچھ جیب ہلکی ہو اور دکاندار کا بھی بھلا ہو جائے۔ وہ آنکھوں پہ ایک بلیک فریم کی گلاسز لگاتا بولا، جیب نہیں بیگ، اور وہ بھی انم آپی کا، کیونکہ میرا مال و اسباب اسی میں ہے، اور بائی دا وے صرف دکاندار کا ہی بھلا کیوں کروں، آپ کا بھی کیوں نہ کروں؟ وہ آخر میں تھوڑی پہ انگلی ٹکائے کچھ سوچنے والے انداز میں بولی تو التمش نے گلاسز آنکھوں سے تھوڑی سی نیچے سرکا کر اسے نہ سمجھی بھری نظروں سے دیکھا۔ میرا بھلا؟ وہ کیسے؟ اس نے پوچھا۔ وہ ایسے کہ کیوں نہ تھوڑی بہت شاپنگ میں آپ کو بھی کروا دوں، کیا ہی یاد کریں گے آپ؟ وہ یوں بولی جیسے احسان کرنا چاہ رہی ہو۔ ارے واہ، اتنی سکی کب سے ہو گئی تم؟ اس نے مصنوعی حیرت ظاہر کرنا چاہی۔ اب یہ مت کہنا کہ پیدا ہی سخی ہوئی تھی، یا یہ کہ سخی پن میں تو تم حاتم تائی کو بھی پیچھے چھوڑتی ہو۔ لہجے میں واضح شدید پن تھا۔ میرے سخی پن کو چیلنج مت کریں، اور ہاں کچھ ایسا ہی سمجھ لیں۔ تو چلو پھر کرواؤ مجھے شاپنگ، اور وہ بھی اپنی پسند کی۔ میں بھی تو دیکھوں کہ میرے معاملے میں تمہاری پسند کیسی ہے۔ وہ متجسس سا بولا تو دیکھ تو آغا فارس بھی رہے تھے۔ یہ فریم کتنا پیارا ہے نا، اور یہ کلر بھی، یہ لگا کر دیکھیں، بلکہ رکیں۔ ایزل نے چن کر ایک سن گلاسز نکالی
اور پھر خود ہی پہلی التمش کی آنکھوں سے اتارتے ہوئے اسے پہنا دی۔ اور یہ کیپ بھی تو پہنے ذرا۔ ساتھ ہی اس نے ایک کیپ اس کے سر پہ ٹکا دی۔ واو، اب لگ رہے ہیں نا ہیرو۔ اس نے ہنستے ہوئے تعریف کی تو التمش بھی ہنس پڑا۔ اور ایک منٹ رکیں، مجھے یہ ٹائی باندھنی تو نہیں آتی مگر پھر بھی ٹرائی کرتی ہوں۔ یہ جینٹس شاپ تھی جہاں ایسی تمام ہی چیزیں موجود تھیں۔ ایزل نے اس کی سرخ شرٹ کو دیکھتے ہوئے ایک بلیک ٹائی کا انتخاب کیا اور اسے باندھنے کو اس کے کالر کے پیچھے تک لائی ہی تھی کہ قریب سے ایک آواز گونجی، ایزل۔ آگے بڑھتا ہاتھ وہیں رکا۔ بس اتنی سی دیر ہی کچھ سکون سے اور اپنی مرضی سے کر سکتی ہوں، اس کے بعد ان کے اندر کا جلاد روپ جاگ اٹھتا ہے۔ لیکن یہ سب انہیں جلانے کو ہی تو کر رہی ہوں۔ یہ سوچ کر وہ اندر ہی اندر مسکرا گئی۔ ایزل کا جی تو چاہا کہ اس پکار کو نظر انداز کر دے، مگر یہ ممکن نہ تھا۔ وہ پاس ہی تو کھڑے تھے، پھر سے آواز دے لیتے۔ جی فرمائیے۔ اس نے بنا کسی خوش خلقی کا مظاہرہ کیے سپاٹ لہجے میں ڈسٹرب کرنے کی وجہ دریافت کرنا چاہی۔ مجھے انم کے لیے کچھ لینا ہے، ذرا میری ہیلپ کر دو۔ اوہو۔ التمش نے معنی خیز سا اوہو کہتے ہوئے اسے قدرے طویل کھینچا، مگر وہ اس کی اس چیپ حرکت کو اگنور کیے ایزل سے ہی مخاطب رہے۔ اب آ بھی جاؤ کہ مراقبے میں چلی گئی ہو۔ اب کی بار انہوں نے ذرا سختی سے پکارا تھا۔ وہ تو بلانے کی وجہ جان کر ہی پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ ارے بھائی جاؤ نا، ہیلپ کروا دو ان کی، آخر کو تمہاری بہن کی شاپنگ کا معاملہ ہے۔ التمش نے اسے ٹہوکا دیا تو وہ غصہ تھوک کی صورت میں نکلتی چند قدموں کا فاصلہ طے کرتی ان کے پاس چلی آئی۔ کیا خریدنا ہے آپ کو انم آپی کے لیے؟ ان کے ساتھ چلتے ہوئے اس نے اپنا لہجہ معتدل رکھ کر یوں ظاہر کرنا چاہا جیسے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انم کے لیے نہیں، تمہارے لیے۔ وہ فوراً سے جواب گو ہوئے۔ میرے لیے؟ وہ چونکی اور ان کی طرف دیکھ کر استفسار کیا، مگر کیا؟ اگر مل سکی تو تھوڑی سی عقل۔ اس کی طرف کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتے وہ چبا چبا کر بولے، مجھے کم عقلی کا تانا دے رہے ہیں آپ؟ وہ بھی جواباً ہتھے سے اکھڑ گئی۔ بڑی جلدی سمجھ گئی، یعنی اتنی کم عقل بھی نہیں ہو ویسے، ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ فرصت ملتے ہی تمہیں عقل مندی کے 14 ٹیکے لگوانے چاہیے۔ ایک اور طنز۔ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ اس دنیا میں صرف ایک آپ ہی عقل مند ہیں، باقی سارے عقل سے پیدل ہیں۔ وہ ہاتھ نچا نچا کر بولی، سارے نہیں، صرف تم۔ وہ بڑے پرسکون انداز میں بولے، آپ سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ وہ چڑ کھاتی جھنجھلا کر بولی، میرا بھی تمہارے بارے میں یہی خیال ہے۔ وہ تیکھی نگاہیں اس پہ مرکوز کیے کڑک کر بولے، تو پھر مت کیا کرے مجھے مخاطب، کوئی زبردستی نہیں کہتا آپ کو مجھ سے بات کرنے کے لیے۔ وہ بد لحاظی سے گویا ہوئی، پاگل ہوں نا اس لیے، اور سمجھ بیٹھتا ہوں کہ تمہارے دماغ میں اب میری بات ٹھہر جائے گی، مگر تم ہمیشہ میری سمجھ کو غلط ثابت کر دیتی ہو۔ وہ متاثر سے بولے، اب کیا کیا ہے میں نے؟ وہ اپنا قصور جاننے کو چلائی تھی۔ اپنی حدود میں رہو، بس یہی کہوں گا میں تو۔ انڈائریکٹلی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ التمش سے فری ہونے کی بہت شکریہ، مگر مجھے میری حدود آپ سے زیادہ معلوم ہے۔ ٹکا کر جواب دیتی پیر پٹکتی وہ پلٹ گئی۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے پیچھے سے آواز دے کر پوچھا۔ جہاں سے آپ مجھے لے کر آئے تھے، محض عقل پہ لیکچر دینے کی خاطر۔ وہ ذرا بھر کو رکی، جلے کٹے لہجے میں جواب دیا اور پھر سے پلٹ گئی، جبکہ وہ سلگ کر رہ گئے۔ ابھی بھی وہ وہیں کھڑے تھے جب ایزل اپنا پاؤچ تھامے التمش کو لیے ان کے پاس سے گزرنے لگی۔ کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکے۔ یہیں کچھ گلیاں چھوڑ کے ایک جینٹس شاپ ہے، بہت زبردست چیزیں ہیں وہاں، سو بس وہی جا رہے ہیں۔ وہ کیا ہے نا، آج ایزل مجھے شاپنگ کروائے گی۔ جواب التمش کی طرف سے آیا۔ ایزل نے تو ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ وہ جانتی تھی انہیں سخت قسم کی گھوریوں سے نوازا جا رہا ہے، تبھی دیکھنے سے گریز کیا۔ 10 منٹ میں تم دونوں یہاں ہونے چاہیے، وہ حکمانہ انداز میں بولے۔ ارے کمال کرتے ہیں آپ ہی، 10 منٹ تو ہمیں جانے میں ہی لگ جائیں گے۔ التمش چھوٹتے ہی بولا، فضول بحث میں مت پڑو مجھ سے، کہا ہے نا کہ اس سے زیادہ ٹائم نہ لگے، ہمیں واپس بھی جانا ہے، بس بہت ہو گیا گھومنا پھرنا، اتنی انجوائمنٹ کافی ہوتی ہے۔ وہ باروب لہجے میں کچھ گھرکنے کے سے انداز میں بولے تو التمش کے پاس مزید کچھ بولنے کو بچتا ہی نہ تھا۔ اوکے بس ہم جلدی آ جائیں گے، اس نے اب بس جانے کی۔ یہ فارس بھائی پہلے تو ایسے نہ تھے، بہت نرم دھیمے مزاج کے تھے، کافی خوش اخلاق، اور اب توبہ توبہ پورے جلاد بن جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے انہیں، کہ تمہیں معلوم ہے ان کے اتنے سخت گیر ہونے کی وجہ؟ وہ ایزل کے ساتھ تیز سے قدم اٹھاتا بول رہا تھا، مجھے کیا معلوم؟ معلوم ہوتے ہوئے بھی وہ لا علمی کا اظہار کرتی شانے اچکا گئی اور اس کے ساتھ سنسان تاریکی میں ڈوبی گلیوں سے ہوتی مطلوبہ دکان تک پہنچ گئی۔ ارے یہ کیا کیا آپ نے؟ پیسے کیوں دیے؟ شاپنگ تو میں کروا رہی تھی نا۔ التمش کو پیسے دیتا دیکھ ایزل برا مناتی بولی۔ التمش اسے نہ جانے کون کون سی گلیوں میں سے گھماتا ہوا ایک ایسی گلی میں لے آیا تھا جہاں صرف ایک ہی بڑی سی جینٹس شاپ تھی۔ دکان میں شاپنگ کے لیے آئے اکا دکا مرد حضرات ہی موجود تھے، مگر اب وہ بھی جا چکے تھے۔ بظاہر لوگوں سے بھری اس مارکیٹ میں کئی گلیاں ایسی تھیں جو سنسان تھیں، اور گلیاں بھی ایسی بھول بھلیاں تھیں، ایک سے دوسری سے تیسری نکل آتی۔
مدام، میرے ہوتے ہوئے آپ پیسے دیں، یہ اس بندے کو گوارا نہیں۔ تم نے میرے لیے چیزیں پسند کی، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اس نے ایک شرٹ، ایک جیکٹ اور 2 گلاسز لی تھی جو کہ ایزل نے اس کے لیے پسند کی تھی۔ التمش تو اسے یوں ہی تنگ کر رہا تھا، ورنہ اس کا خریداری کا کوئی ارادہ نہ تھا، مگر ایزل نے جب اس کے لیے چیزیں پسند کر لی تھیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ نہ لے۔ دکاندار اس کے لیے کپڑے طے کر کے انہیں پیک کرنے والا تھا۔ آپ پیکنگ کروائیں، میں جا رہی ہوں۔ اور فکر ناٹ، میں بھاگ کر تھوڑی نہ جا رہی ہوں، چل کر جا رہی ہوں، آپ پیچھے پیچھے آ جانا۔ وہ وہیں سے ہانک لگاتی باہر نکل آئی، جبکہ التمش نے بھی اسے نہ روکا، بس اوکے میں سر ہلا دیا۔ باہر نکلی تو سرد ہوا کے تھپیڑوں اور اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ اکا دکا لائٹ جل رہی تھی، مگر کوئی خاص روشنی نہ تھی۔ ہاں اتنی تھی کہ اسے بآسانی راستہ نظر آ رہا تھا۔ وہ دائیں طرف کو سیدھا چل دی۔ اف، ایسی سنسان گلیوں کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ یہاں کوئی مارکیٹ بھی ہے۔ اتنی دور ویرانے میں دکان کھڑی کرنے کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ مارکیٹ کے پر رونق ایریا میں رکھتے تو اچھی خاصی چلتی۔ التمش کو بھی اس کھنڈر نما جگہ پہ بھی خریداری کرنے کے لیے آنا تھا۔ دوپٹہ اپنے گرد پھیلائے وہ خود کو سردی سے بچانے کی کوشش کرتی مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ نہ جانے ہم اسی طرف سے آئے تھے یا دوسری طرف سے، مجھے تو یہی لگ رہا ہے۔ ایک لمحے کو اسے گمان گزرا کہ شاید وہ غلط سمت جا رہی ہے۔ اسے دکان سے دائیں کی بجائے بائیں جانب مڑنا تھا، مگر پھر اسی کو درست راستہ قرار دیتی چل پڑی۔ وہ مسلسل خود سے باتیں کرتی آگے بڑھ رہی تھی، جب کوئی دھیرے سے اس کے برابر چلا آیا اور ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ کوئی اجنبی تھا اور شکل سے لوفر لگ رہا تھا، اور اسے دیکھ کر مسلسل دانت نکال رہا تھا۔ کون ہو تم اور کیا تکلیف ہے؟ پیچھے ہو کر نہیں چل سکتے تم؟ حرکت پہ تو بعد میں، پہلے تو اسے اس کی شکل دیکھ کر ہی غصہ آ گیا تھا۔ سونیو، اکیلے اکیلے جا رہے ہو، ہمیں بھی لفٹ کروا دو، وہ بولا تو منہ سے بدبو کا فوارہ چھوٹا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ ہو کون تم اور کیوں خواہ مجھ سے فری ہونے کی کوشش کر رہے ہو؟ وہ مشتعل ہوتی چلائی۔ جانے من، تم کہو تو کچھ بھی بننے کو تیار ہوں، تھوڑا سا تم بھی فری ہو لو نا۔ وہ پھر سے خباثت سے بولا تو ایزل کا میٹر شارٹ ہوا۔ شٹ اپ، جاہل آوارہ کہیں کا، ہٹو میرے سامنے سے۔ وہ اس کے سامنے آیا تو ایزل نے اسے پرے دھکیل کر اپنے قدموں کی رفتار بڑھا دی اور دوسری گلی میں مڑ گئی، مگر وہ پیچھے پیچھے تھا۔ ارے میری ہرنی، ذرا آہستہ چلو، ان نگاہوں کو، اس چندے مہتاب کو جی بھر کر دیکھ تو لینے دو۔ اس کی پھرتی پہ بات کرتا وہ لپک کر اس کے آگے آیا اور اس کی کلائی کو اپنے شکنجے میں لے گیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، چھوڑو میرا ہاتھ، وہ چلائی، مگر مقابل پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کی حوث ٹپکاتی نظریں ایزل کو اپنے وجود کے آر پار ہوتی دکھائی دے رہی تھیں۔ خوف کی ایک شدید لہر رگو پے میں سرایت کرتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے اکیلے نکل کر غلطی کر دی تھی، بہت بڑی غلطی۔ اسے اپنے ہی اکیلے نکل آنے پر شدید پچھتاوا ہونے لگا تھا۔ چھوڑو مجھے، گھٹیا ذلیل کمینے انسان۔ ایزل نے پورا زور لگاتے ہوئے اپنی کلائی اس کی مضبوط گرفت سے نکالنے کی سعی کی، مگر ناکام ٹھہری۔ ارے ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ کتنے دنوں بعد تو کوئی چڑیا ہاتھ لگی ہے، بڑا ہی ٹائٹ پیس ہے ویسے تو۔ اتنے دنوں کی تلاش کے بعد اب جا کے کہیں ایسا مال ہاتھ لگا ہے تو تجھے میں گدھا نظر آتا ہوں جو تجھے ہاتھ سے جانے دوں؟ نہ نہ نہ، اپنا کام کیے بنا تو تجھے آزاد نہیں کروں گا۔ وہ رذیل شخص چہرہ اس کے قریب لاتا بےہودہ پن سے گویا ہوا تو ایزل کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسے ہر حال میں انسانی روپ لیے کھڑے اس بھیڑیے کے شکنجے سے خود کو آزاد کروانا تھا۔ ایزل کو اپنی سانسیں اٹکتی محسوس ہو رہی تھیں، سر کے آگے گویا تارے ناچنے کو تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ تو کب سے اس کی طاق میں گلی میں کھڑا تھا، اور قسمت اس پہ ایسی مہربان ہوئی کہ ایزل اسے اکیلی ہی آتی دکھائی دی۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور اس دوشیزہ کو لپک کے جا لیا۔ چل میرے ساتھ۔ وہ اسے جھٹکا دے کر گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ لے جانے لگا تو ایزل کی جان گویا لبوں پہ آ ٹھہری۔ اسے اس وقت اپنی روح فنا ہوتی نظر آ رہی تھی۔ نہیں مجھے چھوڑ دو، مجھے کہیں نہیں جانا تمہارے ساتھ، پلیز مجھے جانے دو۔ وہ ایزل جو پہلے بہت بہادری دکھا رہی تھی اب ترلوں منتوں پہ آ چکی تھی۔ عزت کے کھو جانے کا خوف حواسوں پہ بری طرح سوار ہو چکا تھا۔ وہ شخص اسے گھسیٹ رہا تھا، ورنہ اسے اپنی ٹانگوں میں کوئی جان محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ لڑکھڑا کر گر پڑے گی۔ وہ تو نہ گری، مگر اس کا پاؤچ وہاں گر پڑا اور اسے اس پاؤچ کی پرواہ بھی نہ تھی۔ وہ منتیں کر رہی تھی مگر بے سود، کیونکہ وہ کان بند کیے تھا۔ چھوڑو مجھے، کوئی ہے پلیز مجھے بچا، منہ بند رکھ اپنا کمینی۔ وہ جو گلا پھاڑے چلا کر اپنی مدد کو پکارنے کو تھی، اس شخص کے پڑنے والے زوردار تھپڑ نے ایزل کی زبان کو تالوں سے جکڑ دیا۔ اسے لگا جیسے اس ایک تھپڑ نے اس کے وجود کو بھنبوڑ کر رکھ دیا ہو۔ اس نے تھام نہ رکھا ہوتا تو وہ یقیناً نیچے جا گرتی۔ ایک گرم سرخ سیال سا تھا جو اس کا ہونٹ پھٹ جانے پہ لکیر کی صورت میں نکلا تھا۔ اب ذرا سی بھی آواز نکلی تیرے حلق سے تو منہ نوچ لوں گا تیرا سالی۔ وہ اسے مسلسل گھسیٹتا، اپنی گندی زبان بولتا دبی آواز میں غرایا تھا۔ اس کا گھر شاید انہی گلیوں میں سے کسی ایک میں تھا
تبھی وہ اس بات سے بے خوف تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے، کیونکہ وہ جانتا تھا یہاں رات کے وقت شاذ و نادر ہی کسی کا گزر ہوتا ہے۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، ایزل نے زار و قطار روتے ہوئے التجا کی تھی، مگر وہ اس التجا کے جواب میں پر اسرار سی مسکراہٹ اس کے سپرد کرتا بولا، چھوڑ دوں گا جانے من، پر تیرے ہوش ربا سراپے سے اپنے اتنے دنوں کی تشنگی مٹانے کے بعد۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتی ہکلا کر بولی۔ یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ دکان سے نکلنے سے پہلے اس کو تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ صورتحال پیش آ جائے گی۔ اوپر سے التمش بھی نہ جانے کہاں رہ گیا تھا۔ 3 گلیاں پار کرنے کے بعد وہ چوتھی گلی میں موجود تھے۔ شاید وہ پچھلی کسی گلی میں ہو، یہی سوچتے ہوئے اس نے ایک بار پھر چلانا شروع کیا، التمش، التمش تم کہاں ہو؟ میری مدد کرو، مجھے بچاؤ۔ اس بار تھپڑ نہیں پڑا تھا، بلکہ اسے دیوار کے ساتھ پن کر کے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا گیا تھا۔ تیرے اس بھیجے میں لگتا ہے میری بات نہیں بیٹھی۔ خیر، گھر آ گیا ہے، اب تجھے بتاتا تو اچھی طرح۔ تیرے سارے کسبل نکال نہ دیے تو میرا نام بھی، ہا 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 ہا، نام کیوں بتاؤں تجھے؟ وہ ایک دم سے ہنس پڑا اور اس کا بازو پھر سے اپنی گرفت میں لیتا اس کھنڈر نما گھر کا بوسیدہ سا دروازہ کھولنے لگا۔ ایک ہاتھ سے چابی تالے میں ڈالنے میں دقت ہو رہی تھی، مگر وہ اس لڑکی کو چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا، جبکہ دوسری طرف ایزل کے پاس بس یہی موقع تھا فرار کا، کیونکہ ایک بار وہ اسے اندر لے گیا تو پھر سے آگے اس کی روح کام کر رہ گئی۔ وہ اپنی جان دے سکتی تھی، مگر اپنی عزت پہ حرف نہیں آنے دے سکتی تھی۔ تالا کھل چکا تھا، جبکہ ایزل کو اس کے کھلنے پہ اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے سن ہوتے دماغ کو کام میں لانا شروع کیا، کیونکہ اب اپنے لیے کچھ نہ کرتی تو پھر بہت دیر ہو جاتی۔ چلیں جانے من، وہ اسے دروازے کی طرف کھینچ کر بولا تو ایزل نے کنکھیوں سے کنڈے میں جھولتے بھاری زنگ آلود تالے کو دیکھا۔ دماغ بہت تیزی سے ایک ترکیب بن رہا تھا، آج کی رات کو حسین بنانے۔ ویسے یہ میرا گھر نہیں ہے، وہ خباثت سے ایک آنکھ دبا کر بولا۔ شاید وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ پھنس جانے کا کوئی خوف نہیں، اگر کسی کو اس جگہ کا علم ہو بھی گیا تو، جبکہ ایزل نے غیر محسوس طریقے سے اپنے کانپتے ہاتھ کو تالے تک رسائی پہنچائی۔ شرما مت، آجا، اور تالا اس کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ اسے لیے دہلیز کے پار قدم رکھتا، ایزل نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور پوری قوت لگا کر تالا اس کے ماتھے پہ دے مارا۔ خون کا ایک فوارہ سا تھا جو اس کے ماتھے سے پھوٹا تھا۔ وہ اسے چھوڑے ماتھے پہ دونوں ہاتھ رکھے یوں دھاڑا جیسے کسی زخمی شیر کی سی دھاڑ ہو، مگر ایسا گھٹیا انسان شیر کہلانے کے لائق نہ تھا۔ ہاتھ چھوٹتے ہی اس نے بنا ایک لہجے کی بھی دیر لگائے اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ صحیح سمت جا رہی ہے یا غلط سمت، بس وہ اس بھیڑیے کی گرفت سے آزاد ہو چکی ہے اور دوبارہ اس کے ہاتھ نہیں لگنا چاہتی۔ یہی خوف اسے بس بھاگتے رہنے پہ مجبور کر رہا تھا، مگر اسے اپنے پیچھے اس کے قدموں کی آواز سنائی اور گالیاں سنائی دے رہی تھیں، اور پھر یہ دونوں آوازیں اس کے قریب تر چلی آئیں۔ ابھی اس نے ایک ہی گلی پار کی تھی کہ اس کا ہاتھ پھر سے اس کی گرفت میں چلا گیا۔ سالی کہیں کی، مجھے چکما دے کر بھاگ رہی ہے، وہ چنگاڑا تھا۔ خون پورے منہ پہ بہہ کر اس کی شکل کو مزید ہیبت ناک بنا رہا تھا۔ اس سے قبل کہ ایزل پہ بدقسمتی کی مہر لگتی اور وہ اسے لیے واپس پلٹتا، ایزل نے جلدی سے اپنے تیز دانت اس کے ہاتھ پہ گاڑ دیے۔ وہ اس افتاد کی توقع نہیں رکھتا تھا، ہاتھ بے اختیار پیچھے کھینچا اور یہی موقع پاتی ایزل دوڑ کھڑی ہوئی، مگر اس کا دوپٹہ اس شخص کے ہاتھ لگ گیا، مگر وہ دوپٹے کی پرواہ کیے بغیر بھاگتی گئی۔ اب کی بار اس کے قدموں میں اور بھی تیزی آ گئی تھی۔ عزت بچانے کی سوچ نے اس کی ٹانگوں میں برق کی سی تیزی پیدا کر دی تھی۔ اسے لوگوں کی ملی جلی آوازیں اپنے کانوں میں پڑتی محسوس ہو رہی تھیں، یعنی وہ رش کی طرف آ رہی تھی۔ یہ جان کر اس کی سانس گویا چلنا شروع ہوئی کہ وہ محفوظ جگہ کے قریب تر ہو رہی ہے، مگر ایزل نے ذرہ بھر کو پلٹ کر پیچھے دیکھا تو وہ شیطان ابھی بھی اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قریب ہوتا جا رہا تھا، مگر اس سے قبل کہ اب تیسری بار بھی اسے جھپٹ لیتا، گلی مڑتے ہی ایزل کسی مضبوط جان سے ٹکرائی۔ وہ ایک شیطانی ہاتھ سے نکل کر دوسرے شیطان کے ہتھے نہیں چڑھنا چاہتی تھی، مگر نہیں، یہ وجود، یہ خوشبو، یہ تو وہ پہچانتی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو یوں لگا جسے ایک دم سے تپتی دھوپ سے ٹھنڈی چھاؤں تلے آ گئی ہو۔ بے جان ہوتے جسم میں جیسے ایک دم سے روح پھونک دی گئی تھی، جان میں جان آئی تھی، سانس سے سانس ملا تھا۔ وہ تپتے صحرا سے اچانک ٹھنڈے تالاب میں اتر چکی تھی۔ آغا، بے ساختہ منہ سے پھسلنے والا نام اسے بتانے کو کافی تھا کہ وہ زندہ کھڑی ہے، وہ بچ نکلی ہے۔ وہ اس کا محافظ، اس کا سب کچھ، اس کے سامنے کھڑا حق دق اس کی اجڑی حالت کو دیکھ رہا تھا، مگر ابھی ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا کہ وہ تڑپتی ہوئی ان کے سینے میں دبک کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ آغا، آغا جان مجھے بچا لیں، اس نے تڑپ کر فریاد کی، جبکہ اس کی فریاد پہ اس سے زیادہ وہ تڑپ اٹھے تھے۔ وہ تو خود بھی 10 کی بجائے 30 منٹ اوپر ہو جانے کے سبب اسی کی تلاش میں آ رہے تھے جب وہ ایک دم سے ان سے آ ٹکرائی۔ اس کا یوں برق کی تیزی سے ٹکرانا ہی انہیں ایک الگ سگنل دے گیا تھا۔ حالت پہ غور تو بات کی بات تھی، ایزل کی جو حالت تھی وہ انہیں تو کیا وہاں موجود سبھی کو سمجھانے کے لیے کافی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔
انہوں نے اپنے ساتھ لگی ماہی بے آب کی مانند تڑپ تڑپ کر روتی اس لڑکی کو دھیرے سے خود سے الگ کیا اور اسے بغور دیکھا۔ آنسوؤں سے تر سرخ پڑتا چہرہ، پھٹا ہونٹ اور اس سے بہتا لہو جو اب جم چکا تھا، بکھرے ہوئے بال اور گلے سے غائب دوپٹہ۔ اس کی یہ مسمار حالت دیکھنے کی دیر تھی کہ آغا فارس کا لہو ابال مارنے لگا، جبڑے سختی سے بھیج گئے، چہرے کی رگیں تن آئیں، غصے کی شدید لہریں رگوں پے میں سرایت کرنے لگیں۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر جی چاہ رہا تھا کہ یہاں موجود ہر چیز تہس نہس کر کے رکھ دیں۔ ان کا خون جو پہلے نارمل رفتار سے چل رہا تھا اب شریانوں میں جوش مارنے لگا تھا، بلکہ یوں لگ رہا تھا جیسے جسم کا سارا خون کن پٹی کے آس پاس جمع ہو گیا ہو۔ آنکھیں غیرت اور اندر پلتے لاوے کی زیادتی کے سبب سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ اس سے قبل کہ وہ ایزل سے اس کی حالت کا سبب پوچھتے یا پھر التمش کے متعلق دریافت کرتے، اسی وقت گلی میں وہ داخل ہوا۔ ہاں، وہی خون سے لتھڑا چہرہ لیے ہیبت ناک درندہ، جسے دیکھتے ہی رہا سہا معاملہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ انہوں نے ایزل کو سامنے سے ہٹایا اور اس شخص کو دیکھنے لگے جس نے ان کی ایزل، ان کی پرنسس، ان کی جان سے عزیز لڑکی کی یہ حالت کی تھی۔ وہ جو اندھا دھند بھاگتا آ رہا تھا، شاید ہوس کا مارا اور جلدی کے چکر میں بھول گیا کہ آگے کا ایریا قطعی سنسان نہیں ہے، مگر اب سامنے کا منظر دیکھتے ہی الٹے قدموں بھاگنا چاہا، مگر نہیں جانتا تھا کہ کس لڑکی پہ ہاتھ ڈال بیٹھا ہے۔ آغا فارس کی خون آشام نظریں اس پہ پڑیں تو اس نے بس بھاگنے کی اسے دیکھتے ہی آغا فارس نے شدت اور اشتعال سے مٹھیاں پھینچی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے اسے جا لیا۔ ذلیل کمینے، تیری ہمت بھی کیسے ہوئی میری ایزل کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ جی جان سے چنگاڑتے ہوئے اس پہ ٹوٹ پڑے تھے۔ لاتوں، مکوں، گھونسوں اور تھپڑوں کی بارش کر دی تھی۔ وہ زمین پہ چت گر پڑا تھا اور ایک کے بعد ایک تابڑ توڑ ہونے والے حملے کی زد میں آ چکا تھا۔ بول، ہمت بھی کیسی ہوئی اسے چھونے کی؟ وہ اسے اٹھا کر پٹک رہے تھے، ایسے جیسے اسے مار مار کر یہیں گاڑ دیں گے۔ اس وقت انہیں اپنے اندر خون کی بجائے آتشی سیال دوڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ دماغ کی رگیں یہ سوچ سوچ کر پھٹنے کو آ رہی تھی کہ اس شخص نے ان کی ایزل کو نہ صرف گندی نظر سے دیکھا تھا بلکہ ان گندے ہاتھوں سے چھوا بھی تھا، اور نہ جانے کہاں کہاں چھوا تھا۔ یہ سوچ کر انہیں اپنا آپ آپے سے باہر ہوتا محسوس ہو رہا تھا، اور وہ اس وقت آپے سے باہر ہی تو تھے۔ اپنے انہی ناپاک ہاتھوں سے چھوا تو نے ایزل کو۔ انہوں نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی آہنی گرفت میں لے کر مروڑ ڈالا کہ وہ جو پہلے ہی درد سے تڑپ رہا تھا مزید تکلیف سے بلبلا اٹھا۔ ایک مجمع سا تھا جو ان کے اطراف لگ گیا تھا۔ وہ چلا چلا کر بس یہی کہے جا رہے تھے کہ ہاتھ بھی کیسے لگائے میری ایزل کو، جبکہ ایزل بیچاری گھٹی گھٹی آواز کے ساتھ روتی اس سارے تماشے کو دیکھ رہی تھی۔ لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے کبھی ایسا تو نہ چاہا تھا کہ وہ سرے بازار کسی ایسے تماشے کا مرکز بن جائے۔ تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا کمینے، مار ڈالوں گا تجھے۔ وہ جو اسے گریبان سے پکڑے منہ پہ مکے مار رہے تھے اب بوٹ کی نوک سے اس کے منہ پہ برسانے لگے۔ وہ تو کب سے ادمویا ہو چکا تھا، مگر ان کے لہو میں ناچتے شرارے بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ نہ صرف چہرے بلکہ ان کے پورے جسم کی رگیں غصے کی زیادتی کے سبب تن چکی تھیں۔ وہ اس وقت شدید غیظ و غضب کی حالت میں تھے۔ ارے چھوڑ دو بھائی صاحب، کیا مار ہی ڈالو گے؟ اتنا کافی ہے اس خبیث کے لیے۔ لوگوں نے کچھ دیر تو تماشا دیکھا مگر پھر مداخلت کرنا شروع کر دی۔ وہ کسی صورت اسے چھوڑنے کو تیار نہ تھے۔ اتنے سارے لوگوں پہ وہ اکیلے ہی بھاری تھے، تبھی کسی کے قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ اس لڑکے کا تو ایسا حال ہو چکا تھا کہ پہچاننے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ شرٹ کے چیتھڑے چیتھڑے ہو چکے تھے، ماس جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا، منہ غبارے کی مانند پھول چکا تھا، بار بار پٹک کے جانے کے سبب سر سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ وہ تو مکمل ہی خون میں لت پت نیم مردہ حالت میں پڑا تھا، بس چلتی سانس اس کے زندہ ہونے کی اطلاع دے رہی تھی، ورنہ تو آدھے سے زیادہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید مر چکا ہے۔ آغا پلیز۔ وہ تو کسی بھی صورت اسے زندہ چھوڑنے کو تیار نہ تھے، مگر ایک منمناتی آواز اور شانے پہ ٹھہرے کپ کپاتے ہاتھ نے انہیں رک جانے پہ مجبور کر ڈالا۔ انہوں نے سر اٹھا کر ایزل کو دیکھا تو اتنی بھیڑ میں اس کی یہ حالت دیکھ کر انہیں جیسے کچھ خیال آیا۔ وہ فوراً سے اٹھے اور اسے سائڈ پر لے آئے، جلدی سے اپنی جیکٹ اتاری اور اسے پہنانے لگے۔ وہ چپ چاپ سسکیاں بھرتی بس ان کے چلتے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ انہوں نے جیکٹ پہنا کر زب گلے تک بند کی اور اس کا ہاتھ پکڑے برق رفتاری سے اس بھیڑ سے دور ہوتے گئے۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی تک لا رہے تھے، یوں ہی غصے سے گھسیٹتے ہوئے وہ شخص بھی اسے لے جا رہا تھا اور آغا فارس بھی، مگر ان دونوں کے غصے اور گھسیٹنے کے سبب میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ اسے گھٹیا ارادے کو پورا کرنے کے سبب لے جا رہا تھا، اور آغا فارس تو اس کے ارادوں کو ناکام بناتے اس کے محافظ قرار پاتے اسے مزید محفوظ مقام کی طرف لا رہے تھے، مگر وہ ان کے غصے سے ڈر رہی تھی۔ پارکنگ میں گاڑی کے قریب پہنچ کر انہوں نے اسے ایک زوردار جھٹکا دیتے ہوئے انم کی طرف پھینکا تو وہ کسی شاخ بیت کی مانند لہراتی ہوئی انم کی باہوں میں سما گئی۔ سنبھالو اسے۔
وہ اس وقت تنفر سے ایزل کو دیکھتے بولے، ایزل کیا ہوا تمہیں، تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ وہ اس کے گلے لگی، بلک بلک کر رونے لگی، جبکہ انم، ایزل میری جان رو نہیں، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ انم نے اس کی بنتی ہچکیوں پہ اس کا چہرہ اوپر اٹھانا چاہا، مگر وہ تو جیسے ایلفی کی مانند اس سے چپک گئی تھی، نہ الگ ہو رہی تھی نہ کچھ بتا رہی تھی، بس روئے ہی جا رہی تھی۔ فارس آپ ہی بتائیں نا کہ یہ سب کیا ہے۔ انم تو خود بھی رونے والی ہو گئی تھی، اور آغا فارس سے پوچھتے ہوئے اس کی آواز بھر آئی تھی، یہ سب تو تم اپنی بہن سے ہی پوچھو۔ وہ کاٹ کھانے کو دوڑ رہے تھے۔ انم تو ان کے اس لہجے اور انداز کے بعد ان سے دوبارہ سوال کرنے کی ہمت نہ کر پائی۔ ان کے اس قدر شدید غصے پہ اسے معاملے کی شدید سنگینی کا احساس ہوا۔ اس نے اب کے کچھ بھی پوچھنے کے بجائے ایزل کو بس رونے دیا اور اسے ہلکا ہلکا پیار سے تھپ تھپاتی رہی۔ فون اٹھاؤ، کہاں مر گئے ہو؟ آغا فارس اب التمش کو فون کرتے ہوئے یہاں وہاں چکر کاٹ رہے تھے۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سامنے ہو اور اس کی بھی وہ حالت کریں جو اس درندے کی۔ وہ فون تو اسے تب بھی کر چکے تھے جب آدھا گھنٹہ ہو جانے کے باوجود بھی وہ دونوں نہ آئے، مگر تب بھی بیل جاتی رہی مگر فون نہ اٹھایا گیا۔ وہ مسلسل اسے فون کر رہے تھے، اس بات سے انجان کہ موبائل تو اس کا گاڑی میں موجود ہے، اور گاڑی مکمل طور پر بند ہونے کے سبب بیل کی آواز اندر ہی دم توڑتی جا رہی ہے۔ واٹ دا ہیل! انہوں نے موبائل زور سے گاڑی سے مارا اور اسی سے ٹیک لگا کر اپنا سر تھام گئے۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ انم کو ہاتھ میں شاپنگ بیگ تھامے التمش آتا دکھائی دیا۔ التمش! اس کے منہ سے اس کا نام پھسلا تو بے ساختہ آغا فارس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ التمش کو دیکھنا تھا کہ سکوت کی مانند سکون سے ٹھہری رگیں پھر سے ابھر آئی تھیں۔ آنکھوں میں انگارے جل اٹھے تھے جس سے وہ التمش کے وجود کو بھسم کر دینا چاہتے تھے۔ ایزل، ایزل، تھینک گاڈ تم یہاں ہو، میں تمہیں وہاں ڈھونڈ رہا تھا۔ سارے معاملے سے انجان انم کے ساتھ لگی ایزل کی طرف بڑھتا وہ شکر ادا کرتا بولا، ایزل جس راستے سے آئی تھی، التمش چونکہ اسے اس راستے سے نہیں لے کر آیا تھا، تبھی دوسری سمت چل پڑا تھا جہاں سے وہ دونوں آئے تھے۔ اسے گلی میں نہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا، مگر پھر سوچا کہ ذرا دیر لگا کر نکلا ہے تو کیا پتا وہ آگے چلی گئی ہو۔ مگر جب گلی کا موڑ مڑا تو اسے وہاں بھی نظر نہ آئی۔ تب حقیقی معنوں میں وہ پریشان ہو گیا۔ اس کے پاس موبائل نہیں تھا، ورنہ وہ اسے کال کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اور اگر کر بھی لیتا تو ایزل کا موبائل بھی انم کے بیگ میں تھا، شاید واپس پہنچ گئی ہوگی۔ یہی سوچ کر وہ تیز تیز چلنے لگا اور بھول بھلیاں سے ہوتا اسی گلی میں داخل ہوا جہاں ابھی ابھی بھیڑ چھٹی تھی، اور ایک دو لوگ ایک زخمی شخص کو سہارا دے کر اٹھا رہے تھے، حالانکہ وہ اس قابل نہ تھا۔ توبہ ہے، کس طرح مارا ہے اسے، اس کا تو حشر ہی بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ ایک عورت کے جملے اس کی سماعت میں ٹکرائے، ارے بہن، لڑکی کا معاملہ تھا، جب اپنی عزت پہ کوئی ایسا ہاتھ ڈالے تو مرد کی غیرت ایسے مردوں کا یہی حال کرتی ہے۔ نہ جانے کون کون سے تبصرے ہو رہے تھے۔ وہ بنا دلچسپی لیے مخصوص جگہ پہ چلا آیا، مگر وہاں کسی کو نہ پا کر ایک ہی آپشن بچتا تھا، اور وہ تھا پارکنگ ایریا۔ مگر یہاں آ کر اسے سب کو دیکھ کر حالات ناساز معلوم ہوئے۔ ایزل، تم رو کیوں رہی ہو؟ اور یا خدا، یہ تمہارے چہرے کو کیا ہوا؟ ایزل نے چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ دنگ رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اس کے قریب ہوتا، آغا فارس راہ میں حائل ہو گئے۔ کہاں تھے تم؟ ان کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ وہ اپنی جگہ پہ تھم کر رہ گیا۔ کیا کچھ نہیں تھا ان تین جملوں میں، اشتعال، قہر، رعب اور ایک عجیب سی آگ، کہ وہ چند لمحے تو جواب ہوتے ہوئے بھی جواب نہ دے پایا۔ میں نے پوچھا کہاں تھے تم؟ اب کی بار ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ اس کی خاموشی برداشت سے باہر ہوئی تو وہ دھاڑ اٹھے۔ دراصل میں تو واپس ہی، وہ جو گھبرایا سے کچھ بولنے ہی والا تھا کہ اسی لمحے چہرے پہ پڑنے والے آغا فارس کے فولادی ہاتھ نے اس کی گویائی چھین لی۔ اس آہنی تھپڑ نے اس کے 14 طبق روشن کر ڈالے۔ دماغ کے گویا سبھی پرزے اپنی جگہ سے ہل گئے اس جاندار زور آور تمانچے کے سبب۔ ہاتھ میں پکڑا شاپنگ بیگ چھوٹ کر زمین بوس ہوا۔ وہ گال پہ ہاتھ رکھ کے حیرت سے گنگ یک ٹک آنکھیں پھاڑے آغا فارس کو دیکھے گیا۔ اسے تو سمجھ ہی نہ آیا یہ اس کے ساتھ کیا ہوا، کیوں ہوا۔ ایزل اور انم کی حالت بھی اس سے کچھ کم نہ تھی۔ ان کے تھپڑ نے تو دونوں کو بھی ساکت کر چھوڑا تھا۔ فارس بھائی، وہ پھٹی پھٹی آنکھیں بند کر کے کھولتا استجابی پن سے ابھی فقط اتنا ہی بولا تھا کہ وہ چلا اٹھے، نام مت لو میرا، مت کہو مجھے اپنا بھائی۔ میرا اگر بھائی ہوتا تو تم جیسا لاپرواہ، بے حس اور اس قدر غیر ذمہ دار نہ ہوتا۔ انگشت شہادت اٹھائی گئی تھی۔ میں نے ایزل کو تمہارے ساتھ اس لیے نہیں جانے دیا تھا کہ تم اس کو اس انجان سنسان جگہ پہ رات کے پہر اکیلا چھوڑ دو۔ یہ تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم اس کی حفاظت کرو، مگر تم نے۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑتے اس کی طرف بڑھے اور اسے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگے۔ مگر تم جیسا لاپرواہ انسان اس قابل نہیں کہ کوئی لڑکی تمہارے بھروسے پہ تمہارے ساتھ جا سکے۔ تم اس قابل نہیں کہ کسی کی حفاظت کر سکو۔ آج تمہاری وجہ سے، صرف اور صرف تمہاری غیر ذمہ داری کی وجہ سے ایزل کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوتے بچا۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ وہ اس رذیل نیچ ذات کمینے کے چنگل سے نکل آئی اور بروقت میرے پاس پہنچ گئی۔
میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ تمہارا بھی وہی حال کروں جو اس کا کیا۔ وہ مسلسل اس پر برس رہے تھے۔ انم کو اندازہ تو تھا کہ ایسا ہی کچھ ہوا ہے، مگر آغا فارس کے منہ سے سن کے اس کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ ایزل نے شدت تکلیف سے آنکھیں میچ لیں، جبکہ حیرت کا مجسمہ بنے جھنجھوڑتے جاتے التمش کے کانوں میں ان عورتوں کے الفاظ گونجنے لگے۔ توبہ ہے، کس طرح مارا ہے اسے، اس کا تو حشر ہی بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ ارے بہن، لڑکی کا معاملہ تھا، جب اپنی عزت پہ کوئی ایسا ہاتھ ڈالے تو مرد کی غیرت ایسے مردوں کا یہی حال کرتی ہے۔ اس شخص کی حالت اس کی آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی، جو لہو لہان بمشکل قدم اٹھا پا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اگلے ہی قدم پہ ڈھہ جائے گا اور بس اس کی روح جہان فانی سے کوچ کر جائے گی۔ تو کیا وہ اس کا حال فارس بھائی نے کیا؟ اور ایزل؟ اس سے آگے وہ سوچ ہی نہ سکا۔ اس کی ایک لاپرواہی کے سبب ایزل کی عزت لٹتے لٹتے بچی، بھرے بازار میں اس کا تماشا بن گیا۔ وہ شرمندہ تھا، بے حد شرمندہ تھا اس سے۔ اگر ایزل کو ذرا سی بھی آنچ آتی اس شخص کی حوث کے ہاتھوں تو خدا کی قسم التمش میں تمہیں جان سے مار دیتا، بلکہ زندہ ہی گاڑ دیتا۔ وہ بپھرے شیر کی مانند اس پہ برس رہے تھے۔ ان کا یہ جنونی غصہ دیکھ کر ایزل رونا دھونا بھلائے بس انہیں دیکھے جا رہی تھی، جنہیں اس کی عزت کی اس قدر پرواہ تھی کہ اس کی خاطر وہ دوسروں کی جان لینے کے در پہ ہو گئے تھے۔ اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہوتا۔ اللہ کا شکر ہے ایزل محفوظ ہے فارس، آپ بس کریں، چھوڑ بھی دیں اب اسے۔ آخر انم نے ہی مداخلت کرتے ہوئے اس کا گریبان آزاد کروایا۔ یہ تمہارا اسپین نہیں ہے التمش صاحب، جہاں رات کے 2-2 بجے تک بھی لڑکیاں سنسان سڑک پہ گھومتی پھریں تو کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہ کرے۔ یہ پاکستان ہے اور یہاں آئے روز ایسے ہزاروں واقعات ہوتے ہیں کہ روح دہل کر رہ جاتی ہے۔ یہاں کے لوگوں کی نظریں تم کیا جانو کس قدر حوث کی پجاری ہوتی ہیں۔ چھوڑنے کے بھی وہ اس پہ چلانا بند نہیں ہوئے تھے۔ فارس بھائی قسم لے لیں، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایزل کی عزت پہ حرف تک آئے۔ میں اپنی کوتاہی پہ بہت شرمندہ ہوں۔ اور وہ واقعی ندامت کا مجسمہ بنا کھڑا تھا۔ بھاڑ میں گئی تمہاری شرمندگی۔ میری بات کان کھول کر سن لو التمش، آج کے بعد تم اگر مجھے ایزل کے آس پاس بھی نظر آئے تو انجام کے قصوروار تم خود ہوگے۔ مجھ سے کوئی امید مت رکھنا کہ میں تمہیں آئندہ کوئی رعایت دوں گا۔ انگشت شہادت اٹھا کر اسے مستحکم لہجے میں وارننگ دی گئی۔ ایسا تو مت کہیں، وہ دوست ہے میری، میں کیسے اس سے ملے بنا؟ بھاڑ میں گئی یہ دوستی۔ میری بات سمجھ میں نہیں آئی تو دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ آج کے بعد تمہارا ایزل سے ملنا جلنا بات کرنا بند۔ تم دونوں کی یہ دوستی یہیں پہ ختم۔ وہ اپنے سابقہ اٹل انداز میں بولے تو اب کہ وہ چاہ کر بھی احتجاج نہ کر سکا۔ اس نے ایزل کی طرف دیکھنا چاہا تو وہ نظریں پھیر گئی۔ وہ ایک بار بھی نہ کہہ سکی کہ آپ ہوتے کون ہیں یہ دوستی ختم کرنے والے، کیونکہ اس وقت وہ ایزل کہیں مر چکی تھی جو ان سے ضد باندھا کرتی تھی، بدتمیزی کرتی تھی، چیختی چلاتی تھی۔ یہ تو وہ ایزل تھی جو اس وقت آغا فارس سے زیادہ کسی کے پناہوں کی طلبگار نہ تھی، حالانکہ جانتی تھی کہ سارا قصور التمش کا نہیں تھا۔ اس نے اگر اسے اکیلے جانے سے نہیں روکا تھا تو اکیلے جانے کا فیصلہ بھی تو خود اسی کا تھا، پھر وہ اکیلے سزا کیوں بھگتے؟ مگر نہیں، وہ بھی تو اس لاپرواہی کی سزا بھگت چکی تھی اس شیطان سے شخص کی صورت میں۔ اور تم ایزل بی بی، تم بھی اپنے چھوٹے سے دماغ میں میری بات بٹھا لو تو اچھا ہوگا تمہارے لیے، ورنہ رعایت تو اب کہ میں تمہیں بھی نہیں دوں گا۔ وہ ایزل کی طرف پلٹے اور اس کی کنپٹی پہ انگلی سے سختی سے دستک دیتے قہر آلود لہجے میں بولے۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت وہ اس سے سخت نالاں ہیں، سخت غصے میں ہیں، ورنہ یہ غصہ اگر وہ سائڈ پہ رکھتے تو ایزل یقیناً اس وقت ایسے آغا کو دیکھتی جو اسے خود میں بھیجے تسلی دے رہے ہوتے، پیار سے تھپ تھپا رہے ہوتے۔ وہ جانتی تھی وہ شدید خفا ہیں، مگر اندر ہی اندر اس کی فکر میں پل پل تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ یہ سوچ کے ان کی روح کپ کپا رہی ہے کہ اگر اس کے ساتھ کچھ ہو جاتا تو۔ سب سمجھتی تھی وہ۔ گاڑی کی چابی دو مجھے۔ یوں تو اس وقت وہ جتنے غصے میں تھے وہ ڈرائیونگ نہ ہی کرتے تو بہتر تھا، مگر التمش جس قدر صدمے میں لگ رہا تھا اس سے بھی کوئی بعید نہ تھا کہ گاڑی کہیں ٹھوک دیتا۔ اس نے چپ چاپ چابی جیب سے نکال کر ان کے حوالے کی اور پھر ان کے حکم پہ تینوں اسی خاموشی سے گاڑی میں سوار ہو گئے۔ ایزل کی پسند سے کی گئی التمش کی شاپنگ لاوارثوں کی طرح زمین پہ پڑی تھی، جسے اس نے اٹھانا تو دور اس سچویشن میں اس سے یکسر انجان دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ اس وقت اسے اپنی ہوش بھی نہیں لگ رہی تھی۔ خوبصورت سہانی صبح کی خوشیوں سے شروع ہونے والی اس پکنک کا آنسوؤں پہ آ کر ایسا بھیانک انجام ہوگا